ریسنٹلی میں آئی ریپرزینٹیڈ فرام کیپٹن صفدر صاحب کو, چودھری برجیز طاہر صاحب کو, سینیٹر تاج افریدی کو, انجینئر قمر الاسلام کو, صاف پانی کمپنی کیس میں. آئی واز ریپرزینٹنگ دیم آل ایٹ دا سیم ٹائم. آن دا کنٹریری ایٹ دا سیم ٹائم بلال یاسین صاحب ہیں, لاہور کے ایم پی ہیں, ان پہ ایک مرڈر اٹیک ہوا, میں ملزموں کا وکیل ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم میجر حارث از اے ویری فیمس کیس ان لاہور. 2 MPs تھے, پروونشل منسٹرز ہیں جن پہ ایلیگیشن تھا, خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان, میں ان کے اگینسٹ بھی وکیل تھا. چودھری تنویر از اے سینیٹر آف PMLN فرام راول پنڈی, مجھے اینٹی کرپشن نے وکیل کر لیا. تو آدھی PMLN کا وکیل ہوں, آدھی PMLN کے خلاف وکیل ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے, جرت نہیں ہوئی کسی کی, اینڈ آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ویری کیئرفلی, جرت نہیں ہے کسی کی کہ مجھے بندوں کو جن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہ کہ یار دیکھو تم ہماری پارٹی کے خلاف آ گئے, اور وہ B جن کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہ کہ یار تم C کے پاس آ گئے ہو. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جرت نہیں ہے کسی کی PTI میں, PPP میں, JUI میں, جماعت اسلامی میں. اٹ از نان آف دیئر بزنس. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل لائر, آئی ایم ناٹ اے ممبر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. میں پاکستان میں تا وقت 78 سال کی عمر میں کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں. علی بھائی, جو میں آپ سے بالکل آئی ول بی ویری بلنٹ, ایک ہماری سوسائٹی میں پرسیپشن چلتا ہے کہ جو غریب کلائنٹ ہے وہ لائر خریدتے ہیں اور جو امیر کلائنٹ ہے وہ جج خریدتے ہیں. ایک یہ بات, اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا, یہ جہاں تک ہے نا لائر خریدنا, لائر از ناٹ اے بائبل کموڈٹی. لیکن چلو اس کی سروس لے لیتے ہیں. مارکیٹ میں پڑا جو سا ہے, کوئی ٹماٹر نہیں ہے جس کو جا کے خریدنا ہے. PMLN کے بہت سے سینئر ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں, پروونشل اور فیڈرل منسٹرز اور فارمر فیڈرل منسٹرز اور MNAs, جن کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے, ایون گورنرز, ایون سینیٹرز, بہت مرتبہ کیا ہے, ہیوج نمبر آف ٹائمز کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ PMLN کے خلاف بھی میں نے بہت سے کیس کیے ہیں, اور PTI کے بہت سے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا اور PTI کے خلاف کیا, اور ایٹ دا سیم ٹائم کیے ہیں. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم میں اور مجھے پتہ ہے, اور وہ اچھی بات یہ ہے کہ جتنے میرے کلائنٹس مجھے وہ جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اس کا لیول آف پروفیشنلزم اور سنسیئرٹی اتنی ہے کہ یہ اپنی کاز میں اتنا لائل ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہو. یعنی میٹریلزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اب آئندہ, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تعیس عبد الدینار والدرہم, یعنی جو پجاری ہے پیسوں کا وہ برباد اور ہلاک ہو گیا. تو ان اعطی شکر وان لم يعطى کفر وسخط, یعنی جب دیا جاتا ہے اس کو تو وہ شکر کرتا ہے, لیکن جب نہیں دیا جاتا وہ ناشکری بنتا ہے اور کفران کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سیف اللہ بھائی آپ کا؟ الحمد للہ کا کرم ہے, ماشاء اللہ. سیف اللہ بھائی, آج ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ, مشہور زمانہ, مشہور بدنامہ, دونوں ساتھ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سو لائر بردر میاں علی اشفاق صاحب. So alhamdulillah he is with us, so you know without wasting any time, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ماشاء اللہ. Thank you, بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے ماشاء اللہ. بڑی آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا ماشاء اللہ, ہنسمکھ اور مل جل کے جو ماشاء اللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہنس کھیل کا ہی کام چل جائے ماشاء اللہ. and we are extremely honored کہ آپ نے ٹائم نکالا out of your commitment. Pleasure is all mine. سوشل میڈیا پہ تو ہر ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ عمران ریاض خان کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی ہر کنٹروورشل ٹاپک کے اندر آپ چلے جاتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا جو ہے وہ کسی بھی ٹاپک کو پکڑ کے ہائی لائٹ کرے تو اس کی ڈفرینٹ پولیٹیکل یا سوشل اینگلز ہوتے ہیں اور پھر وہ کنٹروورشل بن جائے. اب آئی ہیو ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا کہ عمران کا کیس کنٹروورشل کیسے ہے. اٹس جسٹ another case, but you know the angles, those political angles, this journalistic division, this all you know like has created this angle of controversy. Okay,
if that is the controversy, be it, let's go with it. چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں. ویسے ان کنٹروورسی کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں, فائدے کنٹروورسی کے فائدے جو ہیں وہ جو بندہ کنٹروورسی فیس کر رہا ہے نا, یا نقصانات تو خاص کر میں نے دیکھا ہے جو کنٹروورسی فیس کرتا ہے اس کو زیادہ تر نقصان ہی ہوتے ہیں. اچھا, فائدہ ہو سکتا ہے اگر میں لائر ہوں اب عمران ریاض خان کا, مجھے ہو سکتا ہے فائدہ ہو جائے. اینڈ اٹ آل ڈپینڈس inshallah whether we will be able to win the case or not, and by far we are winning the case, and it's all smooth. It's a very tough case, not easy. It has its own optics, its own, you know, پیچھے سے اس کی ایک certain dynamics ہیں which are very rare and which are very tough, but nevertheless alhamdulillah things are going good. اچھا جا رہا ہے, ٹھیک جا رہا ہے hopefully. تو اس controversy میں جو آپ نے highlight کی ہے, I hope we will be the beneficial persons out of it. Right. So ہمارا تو جنرل پرسیپشن, کیونکہ ہماری نوجوان قوم تو موویز بہت زیادہ دیکھتی ہیں, ان پرٹیکولر انڈین موویز, تو یہ جو پورا مووی میں ایک سینیریو دکھا رہے ہوتے ہیں, لائر کو کال جا رہی ہے یار کیس نہ لو, اور لائر کو مروا دیا وغیرہ, اس کی اور ریئلٹی میں کتنا ڈفرینس ہے, کتنی سملیرٹیز ہیں فینٹیسی اور ریئلٹی؟ اسی جو کورٹ آف لا کی پروسیڈنگ ہے نا, جو آپ ہالی ووڈ موویز میں دیکھتے ہیں, جو ہالی ووڈ موویز کی ہیں وہ تو ویسے ہی ہیں ریئل لائف میں. لائک ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک بڑا فیمس انٹرنیشنل ٹرائل ہالی ووڈ سیلیبریٹیز کا دیکھا ہے, جانی ڈیپ کا, جانی ڈیپ ورسز ایمبر ہیڈ. تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ہائپ ملی ہے. آئی مین اٹ واز اے لائیو ٹیلی کاسٹ آن دا سوشل میڈیا. کورٹ پروسیڈنگز آپ نے دیکھی ہیں, فل ٹرینڈنگ. جسٹ لک ایٹ دی ٹرانسپیرنسی, لک ایٹ دا ڈسپلن, صحیح بات, لک ایٹ ایوری سنگل پرسن. ایک آدمی اس نے ڈپوزیشن کو دیکھا ہے, اس نے آرگومنٹس کو سنا ہے prior to the announcement of verdict by the jury. like public نے ایک اپنا opinion on the basis of the quality of evidence جو دونوں سائڈوں سے لیڈ کی گئی ہیں اس کی بیسس پہ بنا لیا ہوا تھا. تو as far as the you know perception and perspective of Hollywood movies and their court proceeding are concerned, وہ تو ویسے ہی ہے جیسے آپ کو نظر آیا. but Asian جو ہے that is filled with too much exaggeration. اتنی exaggeration کرتے ہیں. I mean like جو ہماری جو آپ بالی ووڈ موویز یا جو ہماری سو کالڈ ڈالی ووڈ ہے, اگر آپ اس میں جو پروسیڈنگ دیکھتے ہیں اونچی آواز میں, وہ جج صاحب, اس طرح ہوتا ہے حقیقت, and it doesn't go like جج صاحب, it's not like جج صاحب. وہ آپ نے I mean آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سا کوشچن جو ہے وہ ریز کرتی ہے. نہیں, اس میں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ جج گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, اور اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یار ایک یوزڈ بندہ ہے, ایک یوزڈ بندے نے یہ حرکت کی ہے, وہ پھر اپنا اوپینین بناتا ہے کہ یار. I mean seriously do you actually think it's possible? So it doesn't go like that. اور وہ پرانے ادوار میں وہ ہمارے بڑے لیجنڈری ایکٹر ہیں ندیم صاحب, تو وہ یا محمد علی صاحب, کوئی ہمارے بڑے پرانے بڑے ایکٹر تھے, ان کو آپ دیکھ لیں اور وہ عدالت میں کھڑے ہو گئے جج صاحب. It doesn't go like that. ہاں, as far as you know that سینس آف لٹیگیشن عدالت میں جو ایک سرٹن ڈیکورم ہے اور جو انوائرمنٹ ہے اس کی تو کچھ فیملیرٹی آپ ایٹ دا لیول آف دی ہائی کورٹ اور ایٹ دا لیول آف سپریم کورٹ کو بڑا لائٹلی سا ریزمبل کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ ان این انٹرٹیننگ وے, in a very intellectual way, in a very very serious business is going on in a court of law. There are hundreds and thousands of cases of commercial nature, civil disputes, different criminal cases, constitutional cases, banking cases, cases involving ہر قسم کے اس میں you name it. So in those such businesses every single time آپ دیکھیں نا, آپ نے بالی ووڈ موویز یہ یہاں دیکھا تو وہاں پہ میجورٹی آف دا ٹائم کرمنل کیسز کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں, یا لڑکی نے یا ڈیورس کے کیسز کو ریفر کر رہے ہیں. لڑکے نے لڑکی کو بگا لیا, اس کا فیصلہ آ گیا, ایک نے قتل کر دیا, دوسرے کو جو سا جھوٹا کرنا ہے. اچھا, لیکن علی بھائی جو میں آپ سے بالکل آئی ول بی ویری بلنٹ, ایک ہماری سوسائٹی میں پرسیپشن چلتا ہے کہ جو غریب کلائنٹ ہیں وہ لائر خریدتے ہیں اور جو امیر کلائنٹ ہیں وہ جج خریدتے ہیں. ایک یہ بات, اس میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا, یہ جہاں تک ہے نا لائر خریدنا, لائر از ناٹ اے بائبل کموڈٹی. لیکن چلو اس کی سروسز لے لیتے ہیں. مارکیٹ میں پڑا جو سا ہے, کوئی ٹماٹر نہیں ہے جس کو جا کے
It's, I mean, for God's sake, it's a lawyer we are talking about. It's a profession of lords. جی بالکل. One of the most respectable profession. دنیا میں اس سے زیادہ عزت والا, تکریم والا, ادب والا, باروب اور انتہائی نفیس لوگوں کا پیشہ جو ہے وہ وکلاء کا پیشہ ہے. اور اس میں it is widely and known in the world as a profession of lords. You see, just imagine what I am talking about. The profession of lords. How it is a profession of lords. You see, lawyers are wearing the black uniform. Why do they wear the black uniform? Because it's a sign of protest. And protest for what? Protest for what? Protest that a lawyer is seeking the justice فار دا وکٹم. مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے احتجاجی طور پر, علامتی طور پر ایک ڈریس کیا جاتا ہے, پہنا جاتا ہے, جس کو آپ ایز اے سائن آف پروٹیسٹ آپ ہر وقت پہنتے ہیں. جسٹ امیجن وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اور آپ اس کو اگر آپ اسلامک اینگل سے جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک آپ نے پرٹیکولر اس کا ایک ڈریس کوڈ آپ نے سیٹ اپ کر دیا ہے, تو یہ کتنا بڑا کام ہے, کتنا بڑا کام ہے. تو جہاں تک یہ ہے کہ لائر کو آپ نے پروفیشنلی انگیج کرنا ہے, اٹ از لائک آف آل ادر پروفیشنس, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, میڈیکل پروفیشن, انجینئرنگ پروفیشن, کنسلٹنسی. اٹ از مطلب ایڈوکیسی ہیز اے لاٹ آف اینگلس, ہیوج نمبر آف اینگلس ناؤ. یو سی, ضروری نہیں ہے کہ کوئی لائر وکیل بن جائے تو اس نے عدالت میں ہی جانا ہے. A lawyer is not supposed to go to the court because you can be a researcher, you can be a person drafting the cases, you can be a legal advisor. آپ وہ بھی شخص بن سکتے ہیں جو صرف کانٹریکٹس لکھ رہے ہیں. سو a lawyer has in house, آپ لیگل سروسز میں چلے جاتے ہیں, ان ہاؤس ایڈوائزریز میں چلے جاتے ہیں فل ٹائم. لیکن یہ جو جوڈیشری ہے وہ اس پہ کتنا انفلوئنس کیا جا سکتا ہے یا کتنا ہو رہا ہے بالکل ایک پاکستانی کانٹیکسٹ میں؟ You see, there is no point at any time during this interview or otherwise, when I am, in public or otherwise we are in a private conversations, that I would be lying and I would not be telling you the truth. Do not expect any cheap stunts or any artificiality from me. I will go all out. I will tell you the truth. You know why? Because there is nothing that I have to lose. آپ نے کبھی سچ بول کے بھی جو ان سے آپ نے کچھ کھویا ہے, اور وہ اگر سچ بول کے آپ نے کچھ کھو بھی دیا ہے نا, تو وہ کھونا نہیں ہوتا, اس کو پانا ہی کہتے ہیں. سو اٹ ڈزنٹ میٹر. ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے نا, اس کو اپنے دو کانسیپٹ سے آپ نے جو دو اینگل سے دیکھنا ہے. ایک ہے کنسیپچول اینگل, کہ کیا ہمارا عدالتی نظام ویسا ہی ہے جیسا پوری دنیا میں ہے, تحریری صورت میں, لیجسلیشن کی صورت میں, کانسٹیٹیوشن کی صورت میں. دنیا کے بے شمار مختلف جوڈیشل سسٹم سے ہمارا نظام بہتر ہے. What I'm saying is, اگر آپ اپنا کانسٹیٹیوشن جو سے پڑھیں تو پورا کانسٹیٹیوشن پڑھ کے آپ جب اس میں پروویژنس پڑھتے ہیں, اس کے آرٹیکلس پڑھتے ہیں, تو آپ کو یہ لگتا ہے بھئی یہ تو ایسے ہے جیسے اگر معاشرے نے آئین کے مطابق, یہ آئین ہے اور معاشرہ اس طریقے سے چلے گا, تو یہ تو بالکل ایک جنت کا نظارہ ہے. مطلب یہ دنیا میں ہی جنت آپ کو نظر آ رہی ہے. تو وہ لکھا ہوا تو بہت اچھا ہے, اور ہمارے جتنے لاز ہیں, لاز میں آپ کو فلاز نہیں ملیں گے. چھوٹے موٹے مل جائیں گے, نقائص ملیں گے, پروسیجرل فلاز ہوں گے, سبسٹینٹیو ہوں گے. اور اینڈ آئی ٹیل یو, وہ بھی میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں, لا از اے ویری بیوٹیفل تھنگ. لا ڈز ناٹ ہیو اے فل اسٹاپ. قانون ہے نا, لا از آلویز ڈیولپنگ. بدلتے وقت اور حالات کے ساتھ قانون بدلتا ہے. دیر از نو فل اسٹاپ ان دا لا. اس کے آگے کنٹینیو ہو جاتے ہیں, ملٹیپل فل اسٹاپس ہیں. ضروری نہیں کہ آج جو قانون بہت اچھا ہے, بہت زیادہ اچھا ہے, وہ کل بھی آج ایسا ہی ہوگا. نہیں, اس میں امینڈمنٹس آئیں گی, آلٹریشنز آئیں گی. تو قانون بدلتا ہے, بدلتے وقت اور حالات کے تقاضوں کے ساتھ قانون نے بدلنا ہے, اس نے ڈیولپ ہونا ہے, اینڈ اٹ ول آلویز بی ڈیولپنگ. ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا ہے یہ والا, اب آپ نے دیکھنا ہے اس کی اپلیکیبلٹی. تو جس اینگل سے آپ نے کوشچن پوچھا ہے, اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اپلیکیبلٹی آف لا جو لکھا ہوا ہے وہ ہے, یہ نہیں ہے. اس میں ہاں, اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں جو اپلیکیبلٹی آف لا اور امپلیمنٹیشن آف لا ہے تھرو لا انفورسمنٹ ایجنسیز. مطلب آپ کتنے سویلین ادارے ہیں, سینکڑوں ہزاروں سویلین ادارے ہیں, کتنے کرمنل لا انفورسمنٹ ہیں, ڈزنز آف دیم, درجنوں ہیں. ویدر all those institutions are actually applying and implementing the law in spirit? نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ I'll be very honest, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایسا کس حد تک نہیں ہے, at least to my experience of handling the administrative transactions, پورے ملک میں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے,
مطلب سے فار ایگزامپل کرمنل سول کو ڈسکس کر لیتے ہیں, آپ کا ڈپٹی کمشنر آفس ہے, آپ کے ٹی ایم اوز آفس ہیں, آپ کے فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کے ایکسائز ڈپارٹمنٹس ہیں, سول لا انفورسمنٹ میں لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں, سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, فائنینس ہے, ہوم ہے, اینڈ دین یو گو ٹو دا کرمنل لا انفورسمنٹ, پولیس ہے, اس کے بعد ایف آئی اے, اینٹی کرپشن ہے, کسٹمز ہے, ایکسائز ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے ان میں ورائٹی آف ان میں جو ایکسپیرینس لینے کے بعد جو مجھے اس معاشرے میں نظر آیا ہے, تو میرے خیال سے ٹو اے لارج ایکسٹینٹ اینڈ ڈگری اپ ٹو 20% صرف جو ہے وہ لا انفورسمنٹ جو ہے اپنی انرجیز کو ایکسرسائز کرتی ہیں ان اے فیئر مینر. 80% جو ہے وہ بیڈ پریکٹسز ہیں, کرپٹ پریکٹسز ہیں. مثال کے طور پہ, اور اس میں پبلک کو بھی جو ہے وہ میں بالکل بھی کنڈون نہیں کروں گا. آپ چھوٹی سی اگزامپل لیں, آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, آپ نے آج 10 کلومیٹر کا سفر ٹریول کرنا ہے, آپ کے 4 سگنل ہیں, آپ 4 سگنلز پہ کھڑے ہو جائیں. الیکٹرانک جو ہیں وہ سگنلز آ گئے ہیں, سیکنڈز کے حساب سے چل رہے ہیں. سیف سٹی جو ہیں آپ کو کیمراز ای چلان سینڈ کر رہی ہے, مطلب کور بھی کر رہے ہیں. تو آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ کتنے لوگ آج بھی باز آ رہے ہیں. نہیں باز نہیں آتے. اب کیا کریں, مجھے بتائیں, لا انفورسمنٹ کیا کریں, آپ کو گردن سے پکڑ لیں. اچھا وہاں پہ اب ٹرانسپیرنسی کے لیے تو آپ نے یہ چیزیں لگا دی ہیں, مے بی جو ہے کلیکشن آف مٹیریل ایویڈنس کے لیے تو آپ نے لگا دی ہیں کہ آپ نے کل کو لوگوں کو اس میں چلان بھیجنے ہیں اور بتانا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. بٹ دا کوشچن از کیا مجھے بتائیں کیا کریں. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستانی قوم جو ہے اس کو جو پورے ایکسپیرینس کے بعد جو پوری ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں, مجھے چیز نظر آئی ہے نا کہ کس طریقے سے آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں. وہ کبھی بھی محبت اور پیار سے بار بار ان کو جو سا ہے وہ چانس دینے کے باوجود بھی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری قوم سمیت میرے ہم سب کے جو ہے نا یہ ڈنڈے کے زور پہ ٹھیک ہوتے ہیں. وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جہاں پہ آئرن ہینڈ سے نا قانون اپنی بھرپور طاقت سے اور بھرپور روپ سے ان کے اوپر چڑھتا ہے نا, وہاں پہ ہماری قوم روتی بھی ہے, ہماری قوم جو ہے ترلے منت بھی کرتی ہے, پیسے بھی زیادہ لگاتی ہے اور تابع داری بھی زیادہ کرتی ہے. تو اگر ہم نے لا کو ڈیٹرنگ بنانا ہے نا تو ہم نے اس کو اسٹرانگلی صرف انفورس کرنا ہے. تو اب آپ لا کی پراپر انفورسمنٹ نہ ہونے کی بنیاد پر یا لا کی مس ایپلیکیشن یا لیک آف ایپلیکیشن ہونے کی بنیاد پر اگر قانون کو یہ کہیں نا کہ قانون جو ہے جی وہ بڑا خراب ہے, قانون خراب نہیں ہے. بالکل قانون بالکل ٹھیک ہے, قانون میں کوئی نقص نہیں ہے. وہ جی پاکستان کا قانون ہی ایسا ہے. بھائی آپ پلیز انڈرسٹینڈ کریں, آپ غلط چیز کہہ رہے ہیں. قانون بہت اچھا ہے, اس پر عمل درآمد کرنے والے اور کروانے والے ٹھیک نہیں ہیں, الزام نہیں ہے. اور دوسری بات, جہاں تک آپ جوڈیشل آفیسرز کو بات کرتے ہیں کہ وہ انفلوئنس نہیں ہوتے, تو آپ نے اپنی معاشرتی روایات کو دیکھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں یا دور دراز گاؤں میں بھی کوئی بھی کیس عدالت میں چلا جائے نا, تو ہمارے معاشرے میں جو لٹیگنٹس ہیں نا وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ دوڑنے لگ جاتے ہیں کہ جی اپنے رشتہ داروں میں, اپنے تعلق داروں میں, وکلاء میں, اور یہ کہ جی کون سا ایسا وکیل ہے یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ ہمارے فلاں جج صاحب کو جانتے ہیں. تو ہم نے اور ججز جو ہیں وہ اس معاشرے کا اتنا خوبصورت حصہ ہیں اور وہ اتنے ولنریبل ہوتے ہیں کہ ہم اتنے بے شرم ہو جاتے ہیں, غرض مند مین ہو جاتے ہیں ایز اے پارٹیز, یعنی کہ ایز اے پارٹی لٹیگیشن, کہ ہمیں یہ بھی شرم نہیں آتی کہ ہم انصاف کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے ججوں کو چور راستے ڈھونڈتے ہیں, غلط راستہ ڈھونڈتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ججز کو بھی مجبور کیا جائے فیملی انفلوئنس کے تھرو, سوشل انفلوئنس کے تھرو, فائنینشیل انفلوئنس کے تھرو کیا جائے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے. تو جہاں تک بات ہے جج خریدنے کی, تو بھائی بہت سے لوگ اٹیمپٹس کرتے ہیں, کئیوں کی اٹیمپٹس لازمی طور پر کامیاب ہوئی ہیں, ہوتی تھیں, جس کی وجہ سے یہ ڈینجرس ٹرینڈ اور یہ ڈیٹیریٹنگ ٹرینڈ جس نے ہمارے معاشرتی اور عدالتی نظام کو برباد کر دیا ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں. تو یہ بھی ایک تاثر قائم ہوا ہے. یہ آپ کے دماغ میں یا ذہن میں یہ سوال ایز اے کریٹیوٹی نہیں آیا, آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس فرسٹ ہینڈ کیا یا سنا ہے کہ یار یہ ہوتے ہیں. تو میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا. ہمارے جوڈیشل آفیسرز کو بھی کرپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور وہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو خدا نخواستہ ہو بھی جاتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کو ٹھیک کر پائیں گے ہم. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کسی شخص کو کوئی عہدہ مل جائے نا یا اختیار مل جائے, چاہے وہ ججز ہیں, چاہے وہ بیوروکریٹ ہیں یا پولیٹیشین ہیں, یا کسی بھی شخص کو عزت مل جائے, تو یقین کریں جو
وہ شخص ہے نا شاید اس کو اپنے کسی عہدے پر پہنچنے کا اتنا مان نہیں ہوتا جتنا اس کے بہن بھائیوں کو, رشتہ داروں کو اور ساتھ گھومنے والوں کو ہوتا ہے. اور جو یہ سارے لوگ ہیں نا وہ اس کو خام مختلف صورتوں میں بیچتے رہتے ہیں. مطلب مثال کے طور پہ اگر کسی کے والد جو ہیں وہ پولیس میں ہیں یا جج ہیں یا کوئی بیوروکریٹ ہے نا, تو مطلب کوئی بیوروکریٹ ہے تو وہ خود شاید جو ہے وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہ کریں جی میں فلاں ہوں تو یہ کر دیں یا وہ کر دیں, وہ شرمندہ ہوگا اگر کوئی وائلیشن کی ہوگی. لیکن اس کا بیٹا بھانجا بھتیجا جو ہے نا وہ پورے اس کی ہی سرکاری گاڑی لے کے پیچھے جو ہے وہ اس کے سارے لا انفورسمنٹ کے ملازم سرکاری لے کے نا سینہ چوڑا کر کے سارے شہر میں منہ اونچا کر کے بتاتا پھرتا ہے میرے ابو یہ, میرے ماموں یہ, میرے چاچو یہ. تو وہ جو شخص ہے نا جو خود کسی پوزیشن پہ اس کو اپنا اتنا مان نہیں ہے اس پوزیشن پہ ہونے کا, لیکن جو ارد گرد والے ہیں نا وہ اسے معاف نہیں کرتے. اور یہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ ہے. بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو لیو ان دس سوسائٹی اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ, میرا اس پہ جو ہے وہ پرسنل ٹیک آن کیا ہے. دیکھیں آپ نے بطور انسان نا پوری کائنات کو یا پوری دنیا کو یا پورے معاشرتی نظام کرنے کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ نہیں لیا اور لینا بھی نہیں. آپ نے اپنی حد تک نا اپنی زندگی کے حالات اور سینیریوز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے پوری کوشش کرنی ہے جتنی ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں اچھی سے اچھی کنٹریبیوشن کریں جتنی کر سکتے ہیں, جتنی ہو سکتی ہاں. اور اللہ نے اگر آپ کو یہ کیپیسٹی دی ہے کہ بڑے لارج اسکیل پہ کر سکتے ہیں تو کوشش ضرور کریں. لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں ہی نکلوں گا یا میں ہی چلوں گا تو یہ نظام چلے گا, میں نہیں کرنا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا نام لے کے اللہ کو کہیں اللہ میری جو ہے وہ اچھی کوئی کوشش قبول فرمائیں. بہرحال عدالتی نظام پہ میرا ہمبل جو ہے ٹیک آن یہی ہے, اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. آپ کا جو آنسر ہے بڑا ڈیٹیلڈ تھا اور یو نو آئی تھنک پیپل کین ریلیٹ ٹو اٹ. تھوڑا سا اس کو نا لائٹ کرتے ہیں. سو یو نو آپ کا میں نے انٹرویو دیکھا, آپ نے بتایا کہ یو نو ماشاء اللہ آپ نے حفظ کیا ہوا ہے. سو تھوڑی سی اپنے مجھے چائلڈ ہوڈ کے بارے میں بتائیں نا. یہ تو ایک بہت ہی زیادہ وہ حفظ کی جرنی کیسے. ہاں یہ جو نا پراپر اس پہ چونکہ یہ پوڈ کاسٹ ہے اور یہ ہے اس کی نیچر بھی ایسی ہے کہ یہاں پہ نا یہ زندگی میں مجھے بھی ایک اپرچونٹی سی مل رہی ہے کہ یہ جو پورشن ہے نا زندگی کا, اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ میری زندگی میں ایسے ہیں جن کو شاید اس کا اتنا ڈیٹیل نہیں پتہ. میں کلاس 1 میں تھا تو میرے والد صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی میں نے اپنے بیٹے کو نا حفظ کرانا ہے. آپ کے ابو بائی پروفیشن کیا ہے؟ میرے والد صاحب بائی پروفیشن جو ہے وہ پہلے زمیندار تھے اور پھر بزنس مین تھے. ماشاءاللہ. تو اللہ کا شکر ہے, اور میں ڈیفینس میں رہتا ہوں تو ڈیفینس سے 5 کلومیٹر دور ہی میری زمینیں ہیں. اور آج بھی اللہ کا شکر ہے دو کہ اب وہ ساری جو ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ انڈسٹریل اور انڈسٹریل میں یا پھر جو ہے وہ ریزیڈینشیل میں بدل گئی ہے. تو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو 70 سال بعد بھی جو ہے یہ اپرچونیٹی مل رہی ہے کہ ان کی زمین جو ہے وہ جو 10 لاکھ 50 والی تھی بنجر زمین جو ہے وہ بڑی اب مہنگی ہونے لگی ہے, بہت قیمتی ہو گئی. تو اب آپ ذرا دھیان سے, میں the time is not far, it's there actually already but still alhamdulillah. اچھا تو میرے والد صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو حفظ کرانا ہے. ان کا بڑا شوق تھا, بڑا جذبہ, اور بڑے سیدھے سادے سے آدمی ہیں, درویش آدمی ہیں. آج بھی میرے بچپن کے دوست جو مجھے جانتے ہیں یا جو میرے آج بھی دوست بنتے ہیں وہ مجھے جب دیکھتے ہیں نا اور جو میری یہ جو اسٹرگل دیکھتے ہیں, بھاگ دوڑ دیکھتے ہیں, اور وہ جو جتنے بڑے بڑے کارنامے ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں نا, تو وہ میرے والد صاحب کو دیکھتے ہی نا یقین کریں پریشان ہو جاتے ہیں. بولتے ہیں اپوزٹ, وہ کہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے والد صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی اور بڑے سادے سے ہیں اور کوئی دنیا داری سے لینا دینا نہیں ہے. مطلب میں جتنا ڈینجرسلی کنیکٹڈ ہوں سوشلی, ہزاروں لاکھوں لوگوں سے میرا رابطہ واسطہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہے, میرے والد صاحب اتنے ہی جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں اپنے سوشل سرکل میں, فیملی میں. انہوں نے زندگی بس اپنی نا لمیٹڈ رکھی ہے, نماز پڑھیں 5 وقت کی, اپنے عزیزوں اقارب سے اچھی بات کریں گے تو کریں گے, بری بات نہیں کریں گے, نہ کسی جگہ پہ جو ہے کسی ایکٹیویٹی میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے, فضول بیٹھ جائیں گے, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, یہ کام نہیں کریں گے. سو ہی از ایکچولی لیونگ آن دی آئیڈیا آف جو گوروں کا آئیڈیا ہے, مائنڈ یور اون بزنس, اپنے کام سے کام رکھو والی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہی ہیز اے ڈفرنٹ پرسنالٹی. بٹ اس نے نا میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ مجھے یہ حفظ القرآن کرانا ہے. تو آئی واز ویری ینگ, ویری مطلب چھوٹا سا بچہ تھا میں, 4.5 سال کا تھا مجھے یاد ہے, 4.5 پونے 5 سال کا تھا. آئی واز ویری ینگ. مجھے دیکھو نا فرید میرے والد صاحب مجھے نا گود میں اٹھا کے فجر کی نماز سے پہلے لے کے جاتے تھے. فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے ٹائم پہ میرے ابو مجھے جگاتے تھے, اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری اماں مجھے, جس طرح ایک چھوٹے سے بچے کو 5 سال کے بچے کو آپ وضو کرا سکتے ہیں, کیا کراتے ہیں, بچہ سیکھتا ہے آہستہ آہستہ, تو میرے ابو مجھے گود میں اٹھا کے نا مجھے مسجد میں چھوڑ کے آتے
آتے تھے. لاہور میں ایک مسجد ہے جامعہ مسجد اوقاف. سو دیر واز دس ایریا وحدت کالونی کے پاس ایک ایریا ایک مسجد تھی جامعہ مسجد اوقاف, اور اس میں شاہ کمال جو سا ہے روڈ پر تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. سو مائی فادر یوز ٹو جسٹ پٹ می آن چیسٹ, اور صبح صبح اٹھا لے جاتے تھے. اور میں تہجد کے ٹائم پہ جس وقت امام مسجد تہجد پڑھنے آتے تھے تو میں مدرسے میں بیٹھا ہوتا. یہ میرے والد صاحب کو شوق تھا چونکہ نماز بھی پڑھتے تھے, تو میرے والد صاحب نے ادھر ہی میرے ساتھ نماز پڑھنی اور ہم اسے کہتے ہیں دورہ کرنا, مطلب دورہ نا دور کرتے ہیں آپ, دورہ کرتے ہیں. تو دورہ مطلب دور یہ ہے کہ آپ دورہ یہ کہ سارا دن آپ ریویژن اور ریہرسل جو ہے نا آپ اونچی آواز میں پڑھتے رہتے ہیں, اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ لٹرلی ایسے نا ہل رہے ہوتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو وہ یو جسٹ گو آن اینڈ گو آن. تو میں وہ اپنا نا صبح صبح دور کرتا تھا جا کے مدرسے میں, اور قاری صاحب آتے تھے ان اے ویری سرپرائزنگ وے کہ یار یہ سب سے چھوٹا بچہ ہے میرے مدرسے کے سب سے چھوٹے بچوں میں سے ایک ہے, لیکن اس کا جذبہ اور اس کے والد صاحب کا جذبہ دیکھو کہ لے آئے ہیں. تو بڑا وہ اپنی اولاد کی طرح اپنے بچوں کی طرح مجھے ٹریٹ کرتے تھے. قاری ساجد الہی اور قاری اللہ بخش, یہ مجھے آج بھی یاد ہے میرے دو قاری صاحبان کے نام. دو اٹس بین اباؤٹ آلموسٹ 30 ایئرس, 30 سال پہلے 32 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, اور میری ان دونوں قاری صاحبان سے اتنی محبت اور اتنی عقیدت ہے. اور تھوڑا سا میری نالائکی بھی ہے کہ میں زندگی میں ان کے ساتھ اپنا انٹریکشن جو ہے وہ حفظ کرنے کے بعد اس ڈگری پہ یا اس لیول پہ نہیں رکھ سکا جو مجھے رکھنا چاہیے تھا. اور آج بھی میں جو سا ہے وہ تھوڑا سا یہ بات کرتے ہوئے جذباتی جو سا میرے اندر جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا انسان کی غیرت جاگ رہی ہے یا اس کا جذبہ دوبارہ جو سا جوان ہو رہا ہے. تو اسی چلو پلیٹ فارم میں آج گپ شپ کرتے مجھے. تو آپ کا حفظ ابھی آپ نے کمپلیٹ حفظ کیا؟ میں نے 6.5 سال کی عمر میں نے حفظ کیا, اور میں اپنے مدرسے کا سب سے چھوٹی عمر کا اسٹوڈنٹ تھا. آج بھی مجھے یاد ہے اس وقت تو اتنی عربی نہیں پڑھنی آتی تھی, مطلب پڑھنی آبویسلی قرآن پاک کی آتی تھی, لیکن اس کا ٹرانسلیشن کی سائنس میں بات کر رہا ہوں. تو وہ 3.25 فٹ کی مجھے محکمہ اوقاف کی طرف سے بہت پرانی سند ملی ہوئی ہے دیٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم in 1991 92 somewhere close 85 میں پیدا ہوا تھا. 91 92 کی مجھے ملی ہوگی ڈگری. ہمیشہ نا جس طرح ہماری یونیورسٹیز اور کالج کی ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے 6-8 مہینے لیٹ کیوں آتی ہیں. اس وقت بھی مجھے 2 سال بعد ملی. 3.25 فٹ کی میرے پاس پڑی ہوئی ہے, تو اس میں آئی واز ڈکلیئرڈ ایز دا ینگسٹ حافظ القرآن آف دیٹ ٹائم. پھر اس کے بعد ماشاء اللہ اللہ نے مہربانی کی, یہاں پہ اقرا اسکولز اور بہت سے جس میں دنیاوی ایجوکیشن اسلامک اسکول ایجوکیشن سسٹم آ گیا, تو اس میں پھر میرے سے بھی بہت زیادہ چھوٹی عمر کے بچے 6 مہینے سال انہوں نے حفظ کیا. بٹ آئی واز دین declared as the best حافظ القرآن in my مدرسہ. تو وہ ایک لیگیسی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بنا دی. and then قرات خان, میں اسکول میں گیا تو میرا کلاس 3 میں ایڈمیشن ہوا. میری والدہ اسٹینڈرڈ ماڈل اسکول ہے مسلم ٹاؤن میں, سو آئی واز لیونگ ان دوز ایریاز ایٹ دیٹ ٹائم 30 ایئرس بیک. تو مجھے آج بھی یاد ہے میری والدہ نے کہا کہ اس کو کلاس 3 میں ایڈمیشن دینا ہے, تو نے کہا بھی یہ تو کلاس 1 پڑھ کے ہے. میری والدہ نے کہا یہ حافظ القرآن ہے. and I was this tiny little چھوٹا سا بچہ, and my principals was like Mrs. Bhatti. I remember آج یار آپ لوگوں نے بڑی پرانی چیزیں یاد کر. Mrs. Bhatti جو ہے انہوں نے کہا کہ she was the principal, great lady. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنا چھوٹا بچہ کیسے حافظ ہو سکتا ہے. تو میری والدہ نے کہا آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں. تو ہمارے ایک اسلامیات کے ٹیچر ہوتے تھے سر مبشر, اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو میتھس کے ٹیچر تھے, بٹ ہی واز لائک اسلامیات اور میتھس پڑھاتے تھے. تو وہ آئے, انہوں نے پرنسپل نے ان کو بلایا کہ جی بتائیں آپ. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ جو حافظ القرآن ہے نا اس کے ووکل کارڈز جو ہے نا, یعنی کہ جو اس کی تجوید اور جو پلس جو اس کے گلا ہے نا, تو اس میں اس کا والیوم جو ہے نا آٹومیٹکلی مطلب عام بات کرنے والوں سے اس کا ذرا لاؤڈ ہو جاتا ہے, اور بہت لاؤڈ ہوتا ہے. اور وہ اس کا بیچارے کا قصور نہیں ہوتا, وہ جنرلی اس اتنی پریکٹس کر لی ہوتی ہے دورہ کر کے نا. ایک مدرسے میں بہت بڑا ہال ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا یقین کرے قاری صاحب آپ ایسے صرف نگاہ ڈالے نا, تو آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا مطلب آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب دیکھے نا الرحمن الرحیم, اور جب قاری صاحب تیسری دفعہ دیکھے نا تو پھر مالک اب اوپر لے کے جاتے ہیں. تو وہ پھر آپ سے نا سارا دن صبح فجر سے لے کر رات مغرب تک چلتا ہے. تو مسز بھٹی نے جو سا لانگ اسٹوری شارٹ کے میرا انٹرویو کیا, انہوں نے اسٹریٹ اوے جو سا کہا جی پڑھیں, کوئی وہ آئے ٹیسٹ لینے, انہوں نے کہا جی فلاں صورت پڑھ دیں. تو میں وہ وہاں پہ قرات شروع کر دی. اینڈ پریکٹیکلی آئی ٹیل یو ون تھنگ, نہ صرف یہ کہ مجھے یاد ہے, اینڈ اٹ واز دا فرسٹ آنر فار می. قرآن کی بڑی برکتیں ہیں, نہ ختم ہونے والی برکتیں ہیں, سوچ ہی نہیں سکتا کوئی. اور میں آج راز کی بات بھی بتانے لگا ہوں. چلو آج پلیٹ فارم ایسا, آپ لوگ نیک لوگ ہیں, میں یہ بات کر رہا ہوں.
اللہ تعالیٰ جو آپ ہمارے بارے میں اوپینین ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر بنایا. آمین انشاءاللہ. بہرحال تو نہیں آنیسٹلی مطلب آئی ایم اسپیکنگ آف مائی مائنڈ. تو خیر بہرحال میں نے وہاں پہ قرات کی. آپ ابھی ایک راز بتا رہے تھے. ہاں وہ راز بتانے والا ہوں میں, قرآن پاک کا راز بتانے والا ہوں. تو مسز بھٹی نے جو سا ہے وہ مجھے فوری طور پر ایڈمیشن دیا, اور آئی اسٹل ریممبر کہ پوری جو 7 8 9 ٹیچرس تھے نا, تو وہ بالکل ان کا جو ٹیچرس کا روم ہوتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کے نا اسٹاف روم سے اٹھ کے جو ہے پرنسپل آفس میں آ گئے کہ یار یہ کون ہے بھائی, یہ کیا ہو رہا ہے. آئی واز کوائٹ لاؤڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو انہوں نے 12 14 ٹیچرز آئے, وہ ساروں نے ایک کر کے مجھے جو ہے وہ کیسے وہ کی ایڈمیشن بھی مجھے دیا. ناٹ اونلی دیٹ آئی ریممبر انہوں نے میری اچھی خاصی فیس بھی جو ہے وہ اسی وقت ریڈیوس کر دی. سو دیٹ واز یہ پہلی برکت تھی. مطلب دیکھو نا میں پریکٹیکل لائف میں کہ میں بھی گیا ہی ہوں, انٹر ہی ہوا ہوں, تو انہوں نے میری فیس جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ کر دی ہے مجھے, اور وداؤٹ آسکنگ. انہوں نے کہا نہیں میں خوشی سے جو ہے اس کو ڈسکاؤنٹ دے رہی ہوں. تو یہاں سے پھر میں نے اسکول ایجوکیشن شروع کی, اور میں پہلے ہی دن جو ہے وہ مسز بھٹی نے میرے ایڈمیشن کے بعد مجھے اسمبلی بریک کرائی, جہاں پہ پورے آئی واز دس تیسری کلاس کا بچہ مسز بھٹی نے مجھے انٹروڈیوس کروایا پورے اسکول میں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے کہ میں تیسری کلاس میں تھا تو میری سلام دعا اور اچھی دوستی جو ہے 7ویں 8ویں 9ویں کے بچوں کے ساتھ ہو گئی, بیکاز آئی دین بیکیم اے ویری پاپولر فگر ان مائی اسکول. اس وقت مجھے سارے جانتے تھے حافظ علی اشفاق. تو حافظ علی اشفاق سے میاں علی اشفاق تک کا سفر جو ہے نا وہ اس طرح چلتا رہا. تو آئی دین بیکیم دا بیسٹ نعت خان, دا بیسٹ قرات خان, دا کیپٹن آف مائی کرکٹ ٹیم, دا پریفیکٹ آف مائی کلاس. اب یہ جتنے میرے اسکول کے دوست ہیں وہ کم از کم آئی ریممبر کہ 100-150 ہیں جن کو یہ سارے علی شاہد ہے یہ بات یاد کریں گے اور ان کو یہ باتیں یاد آئیں گی. تو بڑا اچھا میرا سفر جو سا گزرا, اور قرآن کی برکتیں اتنی زیادہ تھیں کہ مجھے آج بھی جس وقت میں کسی جگہ پہ مطلب پتہ لگتا ہے یہ حافظ صاحب ہیں, تو یقین کریں اس میں انسان کی شان و شوکت اور عزت جو ہے نا چال ڈھال میں فرق آ جاتا تھا. اور یہ ہمبل کیپیسٹی میں کہہ رہا ہوں. تو راز جو سا وہ یہ ہے کہ زندگی میں جو میں سمجھتا ہوں, یہ میری اپنی یہ میرا نا انسٹنکٹ جو ہے نا, یہ میرا ضمیر مجھے جو سا ہے نا اس بات پہ لازمی طور پر گوارا کرتا ہے, اور لازمی مجھے کنونس کرتا ہے اس بات پہ کہ میں اپنی زندگی میں بڑے مشکل اور بہت سخت اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ معاشرتی طور پر کٹھن جو سا ہے وہ معاملات میں بھی جو سا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی نہ کوئی رول پلے کراتا ہے, اور لیڈنگ رول پلے کراتا ہے جس میں نا بڑی مشکلات ہیں. اس میں مشکلات یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بڑے ہی نیگیٹو ہو سکتے ہیں, یہ بڑے ڈینجرس ہو سکتے ہیں. تو راز یہ ہے کہ وہ جو قرآن پاک ہے نا وہ اتنی بڑی ڈھال بن جاتا ہے نا کہ جس کے ذہن میں کبھی یا گمان میں بھی جو سا ہے کوئی شرارت آتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی شرارت جو ہے نا اس کی جڑ اکھاڑ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو سا ہے وہ پتہ نہیں خام خواہ اپنی اتنی حیثیت نہیں ہے, اللہ نے پردے رکھے ہیں. اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ پردے رکھے, اللہ سب کے پردے رکھے, اللہ کے کائنات کے پردے رکھے, اللہ نے پردے رکھے. تو قرآن پاک نے نا یہ معجزہ ہے نا میری زندگی میں, جو جہاں سے بھی مجھے مطلب ناممکن سچویشنز میں بھی عزت دلاتا ہے. تو وہ یہ راز یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی برکت ہے, اور یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. اور اچھا حافظ صاحب جی آپ ہمیں چند آیات سنا دیں. اچھا میں آپ کو بالکل جو سا ہے جو آپ کو پسند ہو. پسند تو پورا قرآن پاک ہے, بٹ چونکہ یہ پوڈ کاسٹ اور انٹرویو ہے تو آئی جسٹ کیپ اٹ پریسائز اینڈ شارٹ. جو ہے 3-4 آیات جو ہیں جسٹ ٹو ہیو اے لٹل فلیور آف اٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ تبارک اللہ واللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. بڑی خوشی ہوئی حافظ صاحب آج آپ کو مل کے, کچھ نہ کچھ ٹیسٹ پاس کیا کرا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علی بھائی اب جب آپ کی بیزی روٹین ہے, سو آئی مین ہر بندے کو اپنا چائلڈہڈ یاد آتا ہے, سو سم ٹائمز آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ یار لیٹ می گو بیک ان ٹائم, یہ کیا میں کہاں میں پھنس گیا ہوں. ٹھیک ہے, یو نو ناؤ یو ہیو اے ہاؤس اور آپ کی ایک ڈفرینٹ پوزیشن آ گئی ہے, کیسے آپ مینیج کرتے ہیں یو نو اپنی پوری وہ والا پارٹ یو نو جو آپ مس کرتے ہیں, اور ابھی جو آپ کا ایک بیزی روٹین ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یو نو لاٹ آف پیپل تھنک کہ یار اگر مجھے سکسیزفل ہونا ہے تو کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے, بیکاز ماڈرنٹی مینس لیونگ اے لائف لائک اے ویسٹرنر. ٹھیک ہے, وداؤٹ ریلیجن. ٹھیک ہے, بیکاز یو نو دیٹس دا ریزن. لیکن یو نو وین وی لک ایٹ یور لائف اسٹائل, آپ ماشاء اللہ بہت ہائی پروفائل کیسز ڈیل کرتے ہیں, پھر کچھ فیل بھی ہوتے ہوں گے, کچھ پاس ہو جاتے ہیں, لیکن پیپل ہیو ریلائنس آن یو کہ یار ہی از اے گڈ لائر, لیٹس ہائر ہم. آپ جنرلی, بیکاز a lot of our audience are studying probably in university or school college, آپ انہیں کیا ایڈوائز کرتے ہیں اکثر, you know how should they formulate their life to reach a level of success جو آپ نے اچیو کی ابھی in a very small span of time? سو بیسکلی نا یور کوشچن ہیز کپل آف پارٹس. میں فرسٹ تو میں اپنی چائلڈہڈ لائف کو اتنا مس کرتا ہوں, اور آج یقین کریں اٹس بین ایجز دیٹ یو نو یہ ہم کچھ برکت ہے یہاں پہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں, اور یہ ٹیلی کاسٹ چل رہی ہے, تو یہاں پہ کوئی برکت ہے کہ میں اپنے بچپن میں چلا گیا ہوں. ماشاء اللہ. اینڈ مطلب اٹس ہارڈلی اٹس ایجز کہ مجھے اپنے مدرسے کا ٹائم, اپنے اسکول کا ٹائم جو ہے وہ یاد آیا, اور میں نے اپنی زندگی میں سچ بول رہا ہوں, میں نے اپنی زندگی میں جو ہے کسی میڈیا پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ اس کو اس طرح کبھی بھی جو ہے ڈسکس نہیں ہوا جس طرح آج فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. سو دا فرسٹ ٹائم, سو آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. اور ہاں نہیں, ویری کائنڈ. تو اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ماڈرنٹی کو آپ نے ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز میں اس کی جو سوشل انٹرپریٹیشن یا سوشل نریشن جو آپ نے ڈسکرائب کی ہے نا, دس از ناٹ ماڈرنٹی ایٹ آل. I mean, we are a Muslim country. We have our own, you know, particular background of Islamic law, and we have our background of, you know, Islamic principles on the basis of which ہم نے ایک social اپنے dynamics کو articulate کیا ہے. میری پاکستان میں not everything is about, you know, not everything is about یہ جو ویسٹرن کلچر ہے نا, اس کی ایک اپنی اڈیپٹیبلٹی ہے ٹو اے سرٹن ڈگری. ہوا یہ ہے کہ جو مجھے نظر آیا ہے کہ ہمارے ملک میں ہم نے جو اسلامک اینگل تھا نا اس کو بھی ٹھیک طرح اپلائی نہیں کیا, اور ہم نے اس کا ہاچ پاچ بنا دیا ہے. بالکل ہم نے اس کی اتنی ویریس نمبرز آف انٹرپریٹیشنز کر ماری ہیں کہ اب جو عام آدمی ہے نا, جو عام آدمی مطلب جو لے مین ہے, وہ بھی کنفیوز ہو گیا. میں کیا کروں, میں کیا نہ کروں, میں کس حد تک کروں, ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے اور وہ کنفیوز ہو گیا, جس کی بیسس پہ نا وہ صحیح فیصلہ کرنے کی قوت کھو بیٹھا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم نے اپنے انفارچونیٹلی ہمارے جتنے پاکستان میں مطلب اسلامک اسکالرز ہیں نا, ان کو بھی پہلے تو بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے. اور وہ مدرسے میں بہت زیادہ سیکٹیرینزم ہے, اور ہمیں اس کو بالکل مائنس کرنا ہے اور روٹ آؤٹ کرنا ہے, اور ہم نے اس کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرنا. اور یہ اس وجہ سے نا ہمیں اپنے ٹھیک اینگل سے ہٹ گئے ہیں. مطلب میں اگر آپ جمعے کے خطبے دیکھیں یا عید پہ دیکھیں, چلے عید پہ تو سمجھ آتی ہے کہ آپ بڑی عید یا چھوٹی عید پہ, اور آپ رمضان کے فضائل چھوٹی عید پہ جو سے بتاتے ہیں, اور بتاتے ہیں عید کے دن کی جو سی ہیں فضیلت کیا ہے, اور آپ نے اصل میں یہ وہ لوگ جنہوں نے باضابطہ طور پر ایک اچھے طریقے سے جو ہے رمضان کی جو برکتیں ہیں یا رمضان کے جو ہیں جو فرائض تھے اس کو نبھایا, تو ان کی عید ہے, وہ تو ٹھیک ہے. اور بڑی عید پہ آپ جو ہیں وہ ہمیشہ قربانی جو ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن عام حالات میں جب جمعے کے خطبے ہوتے ہیں نا ہمارے مساجد میں, تو وہ میجورٹی, ناٹ آل آف دیم بٹ ایٹ لیسٹ 70-80% جو لوگ ہیں نا, وہ اب آپ کو صرف روایتی جو اسلام کے چند قصے ہیں نا اس سے باہر نہیں نکلتے, یعنی کہ آؤٹ آف باکس نکلتے نہیں اور ریلیٹ نہیں کرتے. یوتھ جو ہے وہ بولتے ہیں یار کیا بات کر رہا ہے, ہم کسی اور یوتھ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے. آج تو وہ بات کرتے ہی نہیں ہے, نوجوان کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ دیکھو نوجوانوں, آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ کار ایسے استعمال کرنا ہے, اور اس میں نا آپ کسی بھی سیکٹیرین بیک گراؤنڈ سے مبرہ ہو کے ہی باتیں کریں. ایک یونیفارم قسم کا کوڈ ہونا چاہیے جہاں پہ لوگوں کی تربیت کی جا سکے, بچوں کی, نوجوانوں کی, بزرگوں کی, خواتین کی تربیت کی جا سکے. جو ایلیمنٹ آف تربیت اور گرومنگ ہے نا, اور جو پراپر گرومنگ ہے وہ ختم ہو گیا, جس کی بیسس پہ نا اب
چونکہ یہاں پہ اب ہمارے اسلامک اسکالرس میں ان کی زبان میں وہ تاثیر نہیں رہی اور وہ ان کا طریقہ کار نہیں رہا, وہ بھی کمرشل سائڈ پہ زیادہ چلے گئے ہیں, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے بھی وہ تاثیر کھینچ لی ہے, جس کی وجہ سے جو یوتھ ہے نا اب وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے, وہ بالکل غلط لوگوں کی طرف چلی گئی, غلط لوگوں کی طرف اور غلط ٹرینڈ کی طرف چلی گئی ہے, غلط سائڈ پہ چلی, غلط سائڈ پہ. تو اب اس نے اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق اپنی زندگی, میں نہیں کہہ رہا ایکسٹریم, نہ اپنے ایکسٹریم رائٹ پہ جانا ہے, میری نظر میں یہ میرا ذاتی اوپینین ہے, ہاں سب سے بیسٹ پاسبل جو ہے نا وہ ہے میانہ روی جو ہے, آپ درمیان میں رہیں, نہ آپ جس سے ہم کہتے ہیں نا لیفٹسٹ یا رائٹسٹ اس پہ نہیں جانا آپ نے, آپ اچھے مسلمان ہونے کے ناطے دو انتہاؤں سے بچیں. میں تو ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں اگر کوئی بھی مسلمان اسلام کے 5 بنیادی فرائض پورے کر دینا بس یہیں پہ وہ جنتی جو سے بن جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا, ایک اعرابی آیا بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر ان چیزوں کے علاوہ جو آپ نے بتایا فرائض جو ہیں اس کے علاوہ کچھ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلح ان صدق, اگر یہ سچی مچی بس ان چیزوں پہ کر لے تو یہ کامیاب ہو جائے. تو لیکن ہم لوگوں نے اپنے لیے مشکل بنا دی, نہیں ہم نے بہت کنفیوز کر دیا, مشکل بنا دی ہے. ہم جو سیکنڈری سورسز ہیں یا جو سیکنڈری جو ہیں پورشنز ہیں اس پہ چلے گئے ہیں. جی بالکل. تو اب آ جاتے ہیں جو مطلب کہ ماڈرن لائف, میری نظر میں آپ درمیان میں رہیں, آپ بالکل بھی جو سے کسی ایکسٹریم پہ مت جائیں, اچھی زندگی گزاریں. آپ میری نظر میں جو نفسا نفسی کا دور ہے نا, سب سے پہلے آپ برائی سے بچیں. آپ نیکی نہ کریں, میں نہیں کہتا نہ کریں, آپ بالکل کریں, آپ نے ہر صورت کرنی ہے, لیکن سب سے کوشش, لیکن آپ کا زور جو ہے نا برائی سے بچنا جو ہے نا وہ سب سے بڑی نیکی ہے. دیکھیں جب آپ برائی سے بچ جائیں گے نا تو نیکی کی طرف چل پڑیں گے. اور یہ جو ہمارا جو ایجوکیشن ہے, مطلب لاء کی جو ایجوکیشن ہے یا اس طرف جو جانا ہے, اور آج کی جو یوتھ ہے اس کو میری نظر میں نا یہ چیزوں کو نا تھوڑا پریکٹیکل اینگل سے دیکھنا چاہیے. پہلے تو انسان کی زندگی میں نا چھوٹی عمر میں پرٹیکولرلی چونکہ دور بہت تیز ہو گیا اور جنریشن جو ہے نا ہماری بہت فاسٹ, وہ بہت فاسٹ ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہمارے 15 20 25 سال پہلے کے دور میں الگ ہے. گریجویشن کر کے یا ماسٹرز کر کے جو ہم اپنی راہ متعین کرتے تھے نا, آج کے بچے جو ہے نا وہ اپنے پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ وہ دماغ رکھتے ہیں, وہ توانائی رکھتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویژن عطا کی ہے, ان کا ویژن جو ہے براڈر اور بہت بڑا کر دیا ہے, جس میں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں انہوں نے زندگی میں کرنا کیا ہے. دیکھیں حادثاتی طور پر نا بہت کم لوگ ہیں میرے جیسے کہ جو اس فیلڈ میں آئے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی اور ایکسل کر گئے ہیں. لیکن آپ میں جب آپ نے کوئی کام کرنا نا تو آپ کو سب سے پہلے زندگی میں کلیئرٹی ہونی چاہیے, میں زندگی میں بڑا ہو کے کرنا کیا چاہتا ہوں, میں بننا کیا چاہتا ہوں. آپ اس کو اسٹرکچر کریں, آپ اپنے گول سیٹ اپ کریں, سے پرائرٹی 1, پرائرٹی 2, پرائرٹی 3. اس کی بیسس پہ جب کسی شخص نے اگر کسی شخص نے لائر بننا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ او لیولس اے لیولس کے ٹائم پہ ہی جو سا ہے یا میٹریکولیشن کے ٹائم پہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے لازمی طور پر لائر ہی بننا ہے. ٹھیک ہے. اور آج اس کو صرف کنسیپچول یا اکیڈیمک اینگل سے مت دیکھیں, اس کو پریکٹیکل اینگل سے بھی دیکھنا شروع کریں. اور آج ہی چھوٹی عمر میں جو ہے, اور میں نے بہت کامیاب لوگ دیکھے ہیں, میں نے بزنس مین دیکھے ہیں, میں نے بیوروکریٹس دیکھے ہیں, میں نے پولیٹیشین دیکھے ہیں, میں نے ادروائز جو ہے ہمبل بیک گراؤنڈ سے لوگ دیکھے ہیں جن میں اتنی ایٹ لیسٹ سینس ہوتی ہے کہ وہ سائیکولوجیکل بیریئر کو کراس کر کے اپنے بچے کو جو پریکٹیکل لوگ ہیں ان کے پاس لے کے جاتے ہیں مینٹرشپ کے لیے. مطلب میرے پاس جو بھی کوئی بچہ آتا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بتائیں آپ کہ میرے بیٹے جو ہے وہ بننا چاہتا ہے کیا کرے, تو میں کبھی بھی جو ہے اس کو مشورہ نہیں دیتا, اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو پلیز میرے پاس لے کے آئیں. آپ اس بچے سے سمجھ کے جو ہے اس پہ آپ ہمیشہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ جانا کس طرف چاہتے ہیں. میری نظر میں بچوں کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس عدالتی نظام میں ایز این آڈینس آ کے بیٹھیں, دیکھیں, سیکھیں. اچھا, کیا یہ الاؤڈ ہوتا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ بس کورٹ چلے جاؤں جا کے کیس؟ بالکل الاؤڈ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اس کی میں نا آڈینس کی ڈگریز ہیں 1 2 3. جو سب سے پہلے رائٹ آف آڈینس ہے نا وہ ہے لائرس کا, کہ عدالت میں جس متعلقہ وکیل نے کھڑے ہو کے کیس لڑنا ہے وہ اور باقی جو لائرز ہیں اس کا رائٹ آف آڈینس سب سے پہلے ہے. دوسرا ہے لیٹیگینٹس کا جو براہ راست عدالت میں اس کیس سے متعلق ہے. اور تیسرا یہ کہ اگر عدالت میں کیپیسٹی ہو تو ود پرمیشن آف دا کورٹ آپ بالکل عدالت میں جا سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ آتے ہیں. اور اگر آپ کا پرپز جو ہے وہ صرف ہے ہی یہی کہ آپ نے سیکھنا ہے تو پھر تو آپ کو اسپیشل رائٹ آف آڈینس کورٹ گرانٹ کرتی ہے. اور اگر آپ یہ بتائیں کہ میرا انٹرسٹ ہے اور میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے اور اپنی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کرائیں, تو نہ صرف یہ کہ کورٹ بلکہ کورٹ سٹاف جو ہے وہ آپ کو لازمی انٹرٹین کرے گا اور آپ کو بالکل جو ہے وہ رائٹ آف آڈینس گرانٹ کیا جائے گا. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جس دن ہمارے لاء اسکولز نے یا ہماری اسکولز اور یونیورسٹیز نے اس طرح کے انیشیٹو لینا شروع کر دیے نا, آپ یقین کریں دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا ٹائم کہ ہم جب اس نظام کو بدل جائیں گے.
بدل جائیں گے. دیکھیں نا, اور عدالت میں جو ہماری سم ٹائم بیڈ پریکٹسز ہیں نا, اس کو بھی روٹ آؤٹ کرنے کا یہ میکانزم ہے کہ ہم بچوں کو ارلی اسٹیج پہ کوئک لرننگ کی طرف لے کے آئیں, ان کو ایکسپوئر دیں, تاکہ وہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ میرا جو میں کام زندگی میں کرنا چاہتا ہوں, جس پیشے پہ آنا چاہتا ہوں, وہ یہ پیشہ اس قابل بھی ہے, یا میں اس قابل ہوں, یا میرا وہ ٹیمپرامنٹ یا اسٹیمنا ہے کہ میں ایڈجسٹ کر دوں گا. تو میری نظر میں فرسٹ ایڈوائز ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے گولس کو 100% آرٹیکولیٹ کریں کہ میں نے کرنا کیا ہے, اور اگر کر لیا تو پھر اس کو پریکٹیکل اینگل سے دیکھیں. اور اس کے بعد جتنے اس مطلب فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ اچھے بڑے نام ہیں, ان کے پاس بلا جھجک جائیں. یقین کریں ہماری سوسائٹی میں جو ہم نفسیاتی طور پر ہماری رکاوٹیں ہیں نا, جو سائیکولوجیکل بیریئرز ہیں, جو سوشل بیریئرز ہیں, ہم نے اس کو کراس کرنا ہے. انیشیٹو لیں, ڈریں نا. آپ کسی سے بھی ٹائم لیں گے, کسی اچھے لائر سے, بڑے لائر سے, کہ جی میں نے اس کو کیریئر ایز اے کیریئر اڈیپٹ کرنا ہے, مجھے ٹائم دیں, میں نے آپ سے سیکھنے آنا ہے, مشورہ لینے آنا ہے. آل دا لائرز آر گوئنگ ٹو بی ویری ہیپی کہ کوئی ہمارے پاس آیا اور ہم نے کسی کی زندگی جو سا ہے اس میں اچھا مشورہ دینے کے لیے انفلوئنس کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کو ایز اے ڈگری جو سا ہے چوز کریں. اس کے بعد پھر آپ اس کو ایز اے کیریئر اڈیپٹ کریں. آپ اپنے ہی گڈ پروز اینڈ کونس لکھ کے لے کے جائیں اور اس پہ گائیڈ لائنز لیں. تو جس نے بھی یہ پروفیشن اڈیپٹ کرنا ہے, میری اس کو ایڈوائز یہ ہے کہ یہ جو چند ایک ایڈوائزز دی گئی ہیں, ان پر لازمی عمل درآمد کریں, اور یقین کریں کہ آنے والی زندگی بہت بہتر ہوگی. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پریکٹس کر کے, آپ یہاں پہ ڈگری کر کے پہلے تھوڑی سی پریکٹس کریں, اور اس کے بعد جو سا آپ جائیں اور پڑھ کے جو سا باہر سے واپس آئیں. براہ راست جو سا باہر پڑھ کے نہ واپس آئیں. آپ یہاں پہ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باہر سے پڑھ کے جب واپس آتے ہیں تو ان کو یہاں کے انوائرمنٹ میں سیٹل ہونے کے لیے بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے, اور جو ان کی ایکیڈیمک ٹائم پہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے نا, وہ ریئل لائف ایکسپیکٹیشن سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ ڈسکریج ہوتے ہیں, ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں, اور ہمیشہ جو سا اس پروفیشن کو چھوڑ جاتے ہیں. اب کچھ بڑے کروشل کویشچنز ہیں جو ہر بندے کے مائنڈ میں آتے ہیں. ایک یہ کہ ایک کیس ہوتا ہے اور میڈیا اس کو ایک سرٹن اینگل سے پورٹری کرتا ہے, جس طرح ایس ایس پی راؤ انوار کا کیس تھا کہ اس نے ہی قتل کیا. تو بینگ ہز لائر, آپ نے تو اس کا کیس نہیں لڑا, لیکن جو بھی ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کا لائر بننا کتنا مشکل ہوتا ہے, یا آپ کیا اس کے ڈز دیٹ میک یو ولن ایز ویل کہ یار یہ دیکھو یہ کلپریٹس کو سپورٹ کریں. ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ ایک فلانی پارٹی نے کرپشن کی, اب آپ کرپشن کے کیسز ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ایک طرح سے تو ہے کہ یار آپ یہ جو کرمنلز ہیں انہیں آپ بچا رہے ہیں. آپ کا کیا ٹیک ہے, یا آپ اس کو کیسے اینالائز کرتے ہیں؟ فرید دیکھو, بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کورٹ آف لا بنی ہے اور یہ جو ججز کا رول دیا گیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے؟ پروف کرنا کہ گلٹی ہے, جج کرنا, جج کرنا, رائٹ. تو مجھے بتائیں کہ میرے پاس یا آپ کے پاس, بھائی کے پاس, یا دنیا میں کسی اور کے پاس, میڈیا کے پاس, کسی بھی شخص کے پاس کوئی ججمنٹ دینے کا کوئی رائٹ ہے؟ نہیں. اس کی کوئی اتھارٹی ہے؟ نہ رائٹ ہے, نہ اتھارٹی ہے, نہ اس کی پاور ہے. تو ہم نیوز کو رپورٹ تو کر سکتے ہیں, اور ججمنٹ نہیں کر سکتے, اور اس کو بھی ہم نے مٹیریل کی بیس پہ رپورٹ کرنا ہوتا ہے. کہ جی مثال کے طور پہ ایک شخص کے خلاف الزام لگ گیا, اور ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن اس پہ ٹینجیبل مٹیریل وہ نظر آ گیا, یہ تو کہہ سکتے ہیں, جس سے ممکنہ طور پر, اور بڑے کیئرفلی آپ کو الفاظیت جو ہیں بڑے مناسب الفاظ چوز کرنے ہیں, بیکاز کسی کی زندگی موت وہ داؤ پر ہے. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لیول پہ, نوٹوریس لیول پہ جو سا میڈیا اس کو پروپیگیٹ کر دیتا ہے ان اے سینس کہ کسی بندے کو اسٹریٹ اوے الیج کر دیتا ہے, یا اس کو ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے. اور بے شمار ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے پولیس اس کی تفتیش یا لا انفورسمنٹ اس کی تفتیش براڈر اینگل سے بڑھا ہی نہیں سکے. اور جب کیس ختم ہو گیا, کیس ٹھنڈا ہو گیا, وقوع ٹھنڈا ہوا, آگے چل پڑے, بہت آگے جانے کے بعد پتہ لگا زندگی میں کہ یہ تو کلپریٹ کوئی اور تھا. تو آپ پہلی بات تو یہ کہ تمام لوگ, صرف میڈیا کے نہیں, پبلک پرسیپشن جو ان سے بلڈ اپ ہوتا ہے, کچھ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کسی شخص کے خلاف کوئی ہینیس نیچر کا الزام لگ جائے نا, اور اس کے گھر پولیس آ جائے, تو کسی بھی شریف آدمی کے گھر اگر پولیس آ گئی نا, تو آپ یقین کریں اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے, اور اگر آپ زندگی برباد ہو جاتی ہے. اور آپ اگر مجھے یہ کہیں نا کہ پوری زندگی کیا وہ ریپیئر کر سکتا ہے, تو وہ ریپیئر نہیں کر سکتا. سو وی آر سپوز ٹو بی ویری کیئرفل جب ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی بلیم کر رہے ہیں, یا اس پہ رسپانسبلٹی فکس کر رہے ہیں, یا اس کو کوئی اپنی وداؤٹ اینی بیسس, پرٹیکولرلی وداؤٹ اینی بیسس کوئی ڈکلیریشن دے رہے ہیں. تو اس سے پورا جو ٹرانسپیرنسی ہے,
تو اور جسٹس سسٹم ہے وہ ان اے ٹرو اسپرٹ مٹیریلائز نہیں ہوتا, جیپٹائز ہو جاتا ہے, ہائی جیک ہو جاتا ہے. تو میری نظر میں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور میں اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ ان اے ہیوج نمبر آف کیسز ان لاسٹ 13 ایئرس اس طرح کے میڈیا پروفائل کیسز سے گزرا ہوں جہاں پہ میں نے ریپرزینٹ کیا ہے کہ اس پرسن کو. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آئی ہیو ون all the cases but I am able to say that کہ میں نے 90-95% کیسز اپنی زندگی کے کیریئر کے لازمی جیتے ہوں گے اگر 100% نہیں جیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام کیسز میں جن میں رانگلی پورٹرے یا الج کیا جا رہا تھا لوگوں کو ایز اے مین کلپریٹ, میں بھی ہو سکتا ہے وہ کلپریٹ ہوں, میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایویڈنس کی بیسس پہ آپ نے چلنا ہے. ایویڈنس واز نیور سجیسٹنگ کہ وہ کلپریٹ تھے. ازمپشن کی بیسس پہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ کا پرسیپشن یہ ہے, اورل وربل پرسیپشن پریزمپشنس یا سپوزیشنس کی بیسس پہ آپ نے الج کر دیا. بٹ آپ نے جب اس کو پورا ٹرائل میں دیکھا, اس کی ڈیٹیل ایویڈنس کو آپ نے تھریش آؤٹ کیا تو نظر نہیں آیا اور واضح طور پر چیزیں نظر آ گئی بھائی یہ غلط ہوا ہے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں کبھی آپ نے کسی کو سنا ہے یا دیکھا ہے کہ اس نے ریمورس کیا ہو, پچھتاوا ظاہر کیا ہو, پشیمانی ظاہر کی اور اس نے کہا ہو کہ میرے سے زندگی میں غلطی ہو گئی ہے اور میں نے غلط کسی پہ الزام لگا دیا جس کے لیے میں اسے معذرت کرتا ہوں اور میں اس کی زندگی اس کو واپس نہیں دے سکتا. اس نفسا نفسی کے دور میں سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ اس لیول پہ مس ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے, اس اینگل سے ہو جاتی ہے کہ ہم پرواہ نہیں کرتے. بیکاز اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس ایک کیمرے کی پاور آ گئی ہے اور جو چاہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کہنے والا نہیں ہے, تو وی شوڈ بی ویری کیئرفل. اور یقین کریں ان چیزوں کے اتنے سنگین اثرات اور اتنے سنگین نتائج ہیں کہ سم ٹائم آپ کورٹ آف لاء کو بھی انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں سے. وہ دیکھا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ پروبیبلی یہ انڈیپینڈنٹ اینگل ہے اور پبلک ایسے سوچ رہی ہے, لیکن آپ کبھی بھی اس کو ایک سرٹن ڈگری آف نیوٹرلٹی سے باہر نہیں جا سکتے. آپ نے نیوٹرلٹی کے اندر رہنا ہے, آپ نے بائسز نہیں شو کرنی. تو آپ نے جب بھی کوئی کرائم کی یا کسی بھی کیسز میں آپ نے کوئی چیز کو رپورٹ کرنا ہے تو یو شوڈ بی ایکسٹریملی رسپانسبل. اور بہت زیادہ پریشر بڑھ جاتا ہے, آپ یقین کریں یہاں تک بھی پریشر بڑھ جاتا ہے جس کی زندگی پہ اس طرح کا اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ کل کائنات کو بچائے برے وقت اور حالات سے, عدالتوں سے اور ہسپتالوں سے. آپ کسی کمرشل ڈسپیوٹ کے لیے چلے جائیں, سول ڈسپیوٹ کے لیے چلے جائیں, وہ بھی کوئی اتنی انکریجنگ چیز نہیں ہے. لیکن آپ کسی کرمنل سائڈ پہ جو سا ہے کسی جرم کے الزام کے ارتکاب میں جب آپ جائیں تو یہ زندگی موت جو سا ہوتی ہے کسی بھی شخصی. تو اس میں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. اور آپ یقین کریں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کسی ایسے آدمی کے لیے بھی انصاف لینا جو کہ حقیقتاً جو سا ہے وہ بے گناہ ہے. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ بہت کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے, لیکن حقیقت میں جیسے آپ نے کہا نا اس میں رسپانسبلٹی آف اسپیچ ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی بالکل, یعنی لوگ کہیں اور سے چیز لاتے اور کہیں اور ملا دیتے. دیکھیں جو فریڈم آف اسپیچ ہے نا, اس میں فریڈم دیکھیں مور پاور کمز ود مور رسپانسبلٹی. جی بالکل. تو اگر آپ کے پاس یہ فریڈم ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس میں پھر یہی جو سے گزارش کروں گا کہ انسان کو بہت زیادہ جو ہے بہت احتیاط کرنی چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کسی کی زندگی یا موت بالکل وہ داؤ پہ ہوتی ہے, وہ اسٹیک پہ ہوتی ہے. آپ نے اس کو قطعی طور پر بھی کسی صورت میں بھی جو سا ہے وہ جیپٹائز نہیں کرنا اور خراب نہیں کرنا. اور آپ پرٹیکولرلی وین یو آر ناٹ ایون اے پارٹی. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے کرائم کیا ہے, یا وہ ایز اے لائر کو کیا بتاتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں یار یہ قتل ہو گیا ہے بچا لو. دیکھیں جو ہاؤ ڈز اٹ ورک آن دا بیک گراؤنڈ. میرے پاس ایک کلائنٹ آیا, میں نے اس سے پوچھا آپ کا کیس کیا ہے. میں جسٹ این ایگزامپل, بے شمار ایگزامپل میں آپ کو روٹین میں بتا رہا ہوں ہاؤ ڈو دا لائرس ڈیل ود دا کلائنٹس. میرے پاس کلائنٹ آ گیا, میں نے اسے پوچھا بتائیں آپ کا کیس کیا ہے. وہ کہے گا جی میرے خلاف یہ مقدمہ درج ہو گیا. میں کہوں گا ٹھیک ہے, میں ایف آئی آر پڑھوں گا, اس کا اسکوپ پڑھوں گا, اس کے بارے میں انٹرویو سے شروع کر دوں گا کہ آپ بتائیں آپ ہیں کون, آپ کرتے کیا ہیں, آپ کا یہ جو تنازع ہے اس میں آپ کو ریلیٹ کیوں کیا جا رہا ہے, آپ بتائیں کیا کوئی پرسنل اینیمیٹی ہے, وینڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے کیا ہے, اگر آپ نے کیا بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں. میجورٹی آف دا ٹائمس اگر کسی نے کوئی جرم کا ارتکاب کیا بھی ہو تو کلائنٹس اپنے لائرس کو کبھی نہیں بتاتے. اچھا, وہ اس وجہ سے نہیں بتاتے. یہ لائر اپنی سپوزیشنز پہ اور اپنی انالوجی پہ بینگ این ایکسپرٹ پریکٹیشنر اسیس کر رہا ہوتا ہے
اپنی ضمیر کے مطابق صرف اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں دیر از اے ڈفرنس بٹوین اسیسمنٹ اینڈ ججمنٹ. کہ یار ہو سکتا ہے اس نے کیا یا نہیں کیا, لیکن آپ یقین کریں سم ٹائم چیزیں اس نہج پہ چلی جاتی ہیں, اس طرح کے مسٹیریس سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے وکیل بھی جو ہے نا وہ لاسٹ مومنٹ تک, جب تک وہ مقدمہ بن نہیں جاتا, آ نہیں جاتا, وہ 5-10 سال لڑ نہیں لیتے, اس وقت بھی جون سا ہے نا ہمیں پتہ نہیں چلتا, وہ پتہ نہیں لگتا, نہ جج کو پتہ لگتا ہے نہ پولیس کو پتہ لگتا ہے. کچھ ایسے مسٹیریس سرکمسٹانسز بھی آ جاتے ہیں. تو موسٹ آف دا ٹائم نا میں آپ کو بتاؤں یہ بہت کم ہوتا ہے. اٹ از ناٹ اے میٹر آف روٹین جہاں پہ کلائنٹ آئے اور کہ جی میں نے یہ کرائم کمٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے وکیل کو یہ والی بات بتا دی نا کہ میں نے یہ غلط کام کیا اور جان بوجھ کے کیا ہے, تو جو میں اس کا ہیومین فیکٹر ہے نا, جو اگر یہ وکیل اچھا انسان بھی ہے نا, تو وہ میں اس کی ہمدردی جو ہے نا وہ کھو بیٹھوں گا. تو میں نے اس کو نہیں بتانا, میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. اس کی پروفیشنل میں نے لازمی ریپرزنٹیشن لینی ہے, انگیجمنٹ اس کو انگیج کرنا ہے, پروفیشنلی انگیج کرنا ہے اور اسی سے ریپرزینٹ کرانا ہے. لیکن میں اس کو سچ نہیں بتا سکتا. اور دوسری بات میں پھر کہہ رہا ہوں, ایز اے لائر یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی شخص کو دیکھوں یہ گناہ گار ہے یہ نہیں ہے. اٹ از نان آف مائی بزنس, اٹ از نان آف مائی ڈیوٹی. نہ اسلام نے لگائی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے تو ایک کرمنل لگ رہا ہے, پھر آپ کہیں میں نے نہیں کیس کرنا؟ نہیں, میں نے کبھی ایسے نہیں کہا اور میں کبھی ایسے نہیں کروں گا. ہاں ہوئے ہیں زندگی میں 1-2 کیس جہاں پہ کسی شخص نے اتنا باربیرک طریقے سے کوئی کام کیا ہے اور اس کے اگینسٹ اتنی کلیئر ایویڈنس آ گئی ہے کہ ایز اے لائر میں نے اسیسمنٹ کر لیا ہے کہ یار یہ تو اتنا باربیرکلی اور نوٹوریسلی کیا ہے تو سوسائٹی کے لیے ایک بہت بیڈ ایگزامپل ہو جائے گی اور بہت زیادہ بیڈ ایگزامپل ہوگی. تو اس میں طریقے سے جو ہے نا وہ میں نہ نہیں کی کبھی کسی کو, لیکن نکل گیا. ہاں طریقے سے قدرت نے جو سا ہے وہ نکال دیا ہے. مثال کے طور پہ مطلب سپوزٹلی کسی نے کیا ہے تو مطلب یہ نہیں کہا کہ جی میں نے آپ کا کیس نہیں کرنا, اسے بتا دیا کہ جی میری ایکس نمبر آف فیس جو ہے نا میں نے آپ سے لینی ہے. وہ کہے گا نہیں یہ زیادہ ہے یہ کم ہے, کہوں گا یار دیکھو حالات ایسے ہیں اس میں ہی کرنا ہے تو کر لے. اس نے اگر آپ کو انگیج نہیں کیا تو نہیں کیا. لیکن میں نے کبھی براہ راست یہ نہیں کہا جی آپ بھاگ جائیں دوڑ جائیں, آپ نے یہ غلط کام کیا میں نہیں کروں گا کیس. دیٹس ناٹ ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ گوز آن. آپ نہیں کرتے اور آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں دیکھو جو ڈیفینس لائر ہے نا اور جو لائر ہوتا ہے وہ جس بھی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے نا اس پہ کانسٹیٹیوشنل obligation ہے. ہی از سپوز ٹو بی بائسڈ, ہی از سپوز ٹو بی بائسڈ ان فیور آف دا کلائنٹ دیٹ ہی از ریپرزینٹنگ, whether the client may have done good or bad. وہ بولتے ہیں نا اصل میں برات ہوتے ہیں innocent until proven guilty. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی یہ پرنسپل آپ نے بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل یہ تو ہم لوگ everyone is innocent before the eyes of law until proven guilty. اب میں نے آپ سے بات یہاں شروع کی ہے, میں کون ہوتا ہوں, پولیس کون ہوتی ہے, پروسیکیوٹر کون ہوتا ہے, گواہ کون ہوتے ہیں, یہ سارے ایک سسٹم کا حصہ ضرور ہے. انہوں نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن دینی ہے اپنی اپنی ریلیونسی کی حد تک, بٹ فائنل ججمنٹ جو ہے وہ سارے کیس کے فیکٹس اور مٹیریل دیکھ کے اور لا کی روشنی میں جو ہے وہ عدالت نے پاس کرنی ہے. اور دیکھیں اس سے بھی آگے دیکھیں, مطلب ایک ٹرائل کورٹ ایک ججمنٹ پاس کرتی ہے, ہائی کورٹ اس کو سیٹیسفائڈ کر دیتی ہے, سپریم کورٹ ایک نیا اوپینین بنا لیتی ہے, ایون اٹ از اے فائنل ورڈکٹ آف دا سپریم کورٹ دیٹ پریویلز. تو اتنے پیمانے ہیں, یعنی کہ انصاف میں کہا ہے کہ اتنے دھیان سے چلنا ہے, کوئی بے گناہ. the wisdom of law is کہ 100 گناہ گار چھوڑ دو, 100 گناہ گار چھوڑ دو, ایک بے گناہ جو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے کہا گیا ہے benefit of the doubt at each and every stage must be favorably construed and goes on to the accused person. ملزم کو آپ نے دینا ہے, بار بار شک کا فائدہ دینا ہے پہلی سٹیج سے لے کر اینڈ تک. اور اسی لیے بار بار کہا ہے everyone is innocent before the eyes of law. قانون کی نظر میں سارے ہی معصوم ہیں جب تک کہ جو سے گلٹی نہ ہو. اب آپ نے میڈیا کی بات کی ہے, پہلے ہی دن پہ جو سا پبلک ڈیکلیریشن آ گئی ہے, پورے میڈیا نے جو سا ہے وہ اس کو پورٹرے کر دیا یہ ملزم ہے. تو کیا یہ پرنسپل کی جو سا ہے فنڈامنٹل پرنسپل آف لا کی نفی نہیں ہو گئی؟ دھجیاں اڑا دی. بالکل. کیا کیا پھر آپ نے صرف فریڈم آف اسپیچ کے گار میں ٹیک اوور کر لیا لیگل پرنسپل کو اور ہر چیز جیپرڈائز کر لی. تو دس شوڈ ناٹ بی ڈن. اچھا بلاسفیمی والا ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک یہ پوائنٹ ہے کہ آپ ڈفرینٹ سینیریو پہ ڈفرینٹ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے کہ ایک سائڈ پر آپ کسی پی ایم ایل این کے بندے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, شاید دوسری سائڈ پر آپ کسی پی ٹی آئی یا پرو پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو کبھی یہ والی پارٹی ناراض ہو جائے کبھی وہ والی پارٹی ناراض ہو جائے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ یار آئی ایم اپولیٹیکل, میں تو نیوٹرل ہوں. نہیں, بہت اچھا سوال ہے. آئی نیڈ ٹو لائک پٹ سم لائٹ آن اٹ. ایک پروفیشنل لائر ہے نا اور وہ نان پولیٹیکل ہے, ایز اے لائر وہ نان پولیٹیکل ہے اور وہ پیور پروفیشنل ہے. اس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے, آپ مطلب
اے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, بی کو کر رہے ہیں, سی کو کر رہے ہیں. فار می اٹس سیم. اور میں یو آر گوئنگ ٹو بی ونڈرنگ, پی ایم ایل این کے بہت سے سینئر ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں, پروونشل اور فیڈرل منسٹرز اور فارمر فیڈرل منسٹرز اور ایم این ایز, جن کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے, ایون گورنرز, ایون سینیٹرز, بہت مرتبہ کیا ہے, ہیوج نمبر آف ٹائمز کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے خلاف بھی میں نے بہت سے کیس کیے ہیں, اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا اور پی ٹی آئی کے خلاف کیا, اور ایٹ دا سیم ٹائم کیے ہیں. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم میں اور مجھے پتہ ہے, اور وہ اچھی بات یہ ہے کہ جتنے میرے کلائنٹس مجھے وہ جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اس کا لیول آف پروفیشنلزم اور سنسیئرٹی اتنی ہے کہ یہ اپنی کاز میں اتنا لائل ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی انٹیگریٹی کمپرومائز ہو. اینڈ نوئنگ مائی کریکٹر, ایک اور وہ بھی آپ کے رسپیکٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے. یہاں تک کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ریسنٹلی میں آئی ہیو ریپرزینٹیڈ فرام کیپٹن صفدر صاحب کو, چودھری برجیز طاہر صاحب کو, سینیٹر تاج افریدی کو, انجینئر قمر الاسلام کو, صاف پانی کمپنی کیس میں. آئی واز ریپرزینٹنگ دیم آل ایٹ دا سیم ٹائم. آن دا کنٹریری ایٹ دا سیم ٹائم بلال یاسین صاحب ہیں, لاہور کے ایم پی ہیں, ان پہ ایک مرڈر اٹیک ہوا, میں ملزموں کا وکیل ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم میجر حارث از اے ویری فیمس کیس ان لاہور. دو ایم پی ایس تھے, پروونشل منسٹرز ہیں جن پہ ایلیگیشن تھا, خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان, میں ان کے اگینسٹ بھی وکیل تھا. چودھری تنویر از اے سینیٹر آف پی ایم ایل این فرام راول پنڈی, مجھے اینٹی کرپشن نے وکیل کر لیا. تو آدھی پی ایم ایل این کا وکیل ہوں, آدھی پی ایم ایل این کے خلاف وکیل ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے, جرت نہیں ہوئی کسی کی, اینڈ آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ویری کیئرفلی, جرت نہیں ہے کسی کی کہ مجھے اے بندوں کو جن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہ کہ یار دیکھو تم ہماری پارٹی کے خلاف آ گئے, اور وہ بی جن کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں وہ کہ یار تم سی کے پاس آ گئے ہو. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جرت نہیں ہے کسی کی پی ٹی آئی میں, پی 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 میں, جے یو آئی میں, جماعت اسلامی میں. اٹ از نان آف دیئر بزنس. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل لائر, آئی ایم ناٹ اے ممبر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. میں پاکستان میں تا وقت 78 سال کی عمر میں کسی سیاسی جماعت کا کارکن نہیں ہوں, میری کوئی افیلیشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے مجھے کوئی ایک پسند ہو, میرا ووٹ امانت ہے, میں کسی کو خاموشی سے جا کے میں ووٹ دے دوں اور میں بتاؤں بھی نہ میں نے کس کو دیا ہے. یا میں ان سب پولیٹیکل جماعتوں میں کسی کو دیکھوں یار ان میں سے زیادہ بہتر کون سا ہے یا کم غلط کون ہے, اس بنیاد پر تو دیکھ سکتا ہوں. اور ایٹ دا سیم ٹائم بھی یہ ہوا ہے کہ بے شمار مرتبہ میں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں ان پارٹیز کے درمیان, لیکن سیم ٹرانزیکشن میں, ایک ٹرانزیکشن میں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کا بھی وکیل بن جاؤں اور آپ کا بھی وکیل بن جاؤں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک ٹرانزیکشن میں آپ کا وکیل ہوں تو 10 ٹرانزیکشنوں میں جو سا ہے یہ اور ان کے خلاف ہوں. ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ آپ وہ صرف کاز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پروفیشن میں اگر کوئی کلائنٹ میرے پاس آیا, اس کے اگینسٹ کوئی کیس درج ہوا ہے, مجھے وہ کیس میں میری ایکسپرٹیز ہیں, تو میں نے لازمی طور پر جو ہے اس کو ویلکم کرنا ہے اور کہنا ہے یہ میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, یہ میری فیس ہے, اسی بیسس پہ میں پروفیشنلی انگیج ہونے کے لیے تیار ہوں, یہ میرا اسکوپ آف سروسز ہے. دیر یو آر, اٹ از نن آف مائی بزنس ہو یو آر, ویئر ڈو یو کم فرام, what is your profession, what is your political affiliation, it is your political affiliation, it's not my or it's not going to be my political affiliation. مجھے کیا غرض ہے. تو انٹیگریٹی جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے, اور ڈگنیٹی جو سی ہے وہ اتنی اللہ تعالیٰ نے وہ اس کو سیکیور کیے رکھا ہے, اللہ نے مجھے بچا کے رکھا ہوا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے کوئی غلط بات نہیں کرنی, چونکہ اس نے سننی نہیں ہے. اس کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, نو نان سینس پالیسی پہ جون سا ہے وہ میں نے یہ کیسز کرنے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ جرت نہیں ہے کسی شخص کی, چاہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے, گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہے, یا وہ پرائیویٹ آدمی ہے, کہ مجھے ون اوور کرنے کی کوشش کرے. چونکہ میں نے, آپ نے پبلی پہلے بھی دیکھا ہوگا, میں بار بار اللہ سے دعا مانگتا ہوں, اللہ مجھے ایمان جو سا ہے وہ, میں تو نہیں کہتا میں بہت زیادہ ایماندار ہوں, یہ بہت ہی بڑا ایماندار ہوں, لیکن میرا ایک جذبہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرا ایمان اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ میں چھوٹی چھوٹی جو سا ہے دنیاوی چیزوں پر یا کسی بھی دنیاوی چیز پر یا دنیا داری پر جو سا ہے وہ میری ریپوٹیشن جو سا ہے فار ایور کمپرومائز ہو جائے. میں اپنی ریپوٹیشن کمپرومائز نہیں کروں گا, ہمیشہ اس لیے دعا کرتا ہوں اللہ نے میری جان لینی ہے, اور میں بار بار کہتا ہوں سب کی لینی ہے, اور جب لینی ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, میرا یا آپ کا اپنی جان پر کیا زور ہے. اللہ جب مرضی جان لے لیکن مرنے سے پہلے اللہ میرا ایمان نہ لے. اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں اللہ سے میں دعا کر رہا ہوں, یہ میری دعا ہے, اللہ مجھے محفوظ رکھیں. اللہ ہم کمزور ہیں, اتنے مضبوط نہیں ہیں, اللہ ہمیں ایمان کی قوت اور مضبوطی دیں تاکہ چھوٹی چھوٹی چیز پر جو سا ہے نا, جسے ہم کہتے ہیں نا ٹکے ٹکے پر نہ جو سا وہ بک جائیں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں, اللہ بچا کے رکھیں, کم از کم ایک جذبہ تو ہے نا. اگر میں بہت زیادہ جو سا اسٹیٹ فاسٹ
نہیں ہوں تو ہونے کی کوشش تو کر رہا ہوں نا. اللہ نے اسی ایمان کے کمزور درجے کے ساتھ جو ہے اگر بچا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں جو ہے دعا یہ ہے کہ بڑے امتحان جو ہے اگر زندگی میں آنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ اللہ حوصلہ دے, اللہ برداشت دے, اللہ مجھے ایسے لمحات سے بچائے جہاں پہ میں اپنا ایمان جو ہے کھو بیٹھوں. ماشاء اللہ. آپ میں یہ جو اللہ کا توکل ہے وہ کیسے آیا؟ دیکھو میں فرید حافظ القرآن ہوں, آپ نے اب بتایا میں نے آپ کو, تو میں نے آپ کو کہا کہ جو قرآن کا معجزہ ہے نا اس نے یہ بہت بڑی ڈال آپ کو بہت میجرلی آپ کی زندگی پہ کیسا اثر کیا قرآن نے؟ یہ اتنا بڑا اثر ہے, اور میں سم ٹائم جو ہے نا وہ بڑا ایموشنل ہوتا ہوں. میں کوئی ویسے آپ کے سامنے بڑی ایمانداری کی باتیں چل رہی ہیں, لیکن وہ ایمان کے درجوں میں سے یہ بھی ہے کہ آپ متواتر جو ہے اس کو دور کریں, اس کا بار بار پڑھیں, اس کو مضبوط رکھیں. تو دنیا کی نفسا نفسی میں اس کو فرینکلی کنسیڈ کروں گا, کنفیس کروں گا, میں شاید اس کو اس درجے پر جو ہے نا وہ اس ڈسپلن کو کنٹینیو یا کیری آن نہیں کر پا رہا جس کا اسلام یا دین مجھ سے تقاضا کرتا ہے. تو یہ ایک مجھے پشیمانی اور پریشانی جو ہے نا وہ ضمیر کے طور پر رہتی ہے. حالانکہ آپ یقین کریں کہ میں ایک رمضان میں 30 قرآن پاک جو ہے نا وہ پڑھ لیتا تھا, اور 6 سے 7 گھنٹے میں روٹین میں قرآن پاک پڑھتا تھا. ایسے بھی رمضان مطلب میں نے زندگی میں پہلے 16 سال وہ تراویحیں سنی بھی ہیں, سنائی بھی ہیں. میں نے 16 سال اکٹھے, جب میں چھوٹا سا تھا بچپن سے مسلسل اعتکاف پہ جو سے بیٹھا ہوں. تو مجھے اب اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا بڑی محبت ہے. آپ یقین کریں میں نے اللہ سے ہمیشہ دعا کی, اللہ کچھ ہو جائے, زندگی کی میری سب سے بڑی دعاؤں میں سے ایک ہے, اللہ جب تک زندہ ہونا مجھے, میرے والدین کو, میرے بیگم بچوں کو اور میری آنے والی تمام نسلوں کو اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کریں. آپ یقین کریں میں نے جب اللہ سے دعا مانگی ہے نا اور رو کے مانگی ہے, اور اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے, اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہوگا ہی نہیں کہ آپ اللہ کو آواز دیں اور اللہ آپ کو جواب نہ دے, اور آپ اللہ سے کچھ کسی بھی چیز کا تقاضا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی سنے ہی نہ. تو جو اللہ پہ میرا ایمان ہے اور جو بھروسہ ہے نا, وہ جو میں نے اللہ سے دعائیں مانگی, جو میری دعائیں قبول ہوئیں نا. میں بچپن میں تھا, میں نے زندگی میں دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اللہ اپنے پرنسپلز ہیں. چھوٹی عمر میں نے جو اسکول میں تھا کہ اللہ زندگی میں میرا کبھی ارادہ نہیں ہے کہ میں سگریٹ پی لوں, شراب پی لوں, زنا کر لوں, جوا کھیل لوں, چوری چکاری سے جو ہے برائیوں سے بچا لوں. یہ نہیں میں کہتا کہ میں بڑا نیک اور پرہیزگار ہوں, لیکن میری کوشش رہی ہے, آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگی, کہ میں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو دامن بچا کے چلنے کی کوشش کروں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا, مطلب آپ دونوں ماشاءاللہ جو سے بارش ہیں کہ منہ پہ تو جو ہے وہ ابھی میں داڑھی نہیں رکھ سکا, لیکن پیٹ پہ جو ہے نا وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہ ہے وہ دل میں ہے. مطلب ایمان کے کمزور درجے پہ ہوں, لیکن کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کوشش ہی بڑی بات ہے. کوشش ہے نا, اللہ آپ کی کوشش کو دیکھ رہا ہے, اور آپ کی جو دل میں جو تڑپ ہے نا یہی بڑی بات ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل اس دنیا کی گہما گہمی میں یہ تڑپ بھی لوگ کھو چکے ہیں. یہ بات, اور آپ نے ماشاءاللہ جیسے آپ نے بتایا ماشاءاللہ پہلے بھی بتایا کہ ماشاءاللہ دنیا گھومے ہیں آپ, الحمدللہ, اور پیسوں کی دنیا بھی دیکھی, شہرت کی دنیا بھی دیکھی, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب دیکھ لی. آپ کیا سوچتے کہ یہ پیسہ دنیا یہی سب کچھ ہے؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار بس میں نے بس دنیا کمانی ہے, دنیا ہی سب کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے, بس دس از دا لائف. وہ بولتے ہیں نا یولو لائف. مٹیریلزم از دا نیو ریلیجن. یعنی میٹریلزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اب آئندہ, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تعیس عبد الدینار والدرہم, یعنی جو پجاری ہے پیسوں کا وہ برباد اور ہلاک ہو گیا. تو ان اعطیا شکر وان لم یعطا کفر وسخط, یعنی جب دیا جاتا ہے اس کو تو وہ شکر کرتا ہے, لیکن جب نہیں دیا جاتا وہ ناشکری بنتا ہے اور کفران کرتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس میں, جب ماشاءاللہ یہ سارا آپ کا ایکسپیرینس اور ایکسپوجر رہا ہے؟ یعنی زندگی کی نا ڈفرینٹ ٹرانسفارمیٹری سٹیجز ہیں, تو میں نے ان ٹرانسفارمیشن سٹیجز سے مطلب گزرتے ہوئے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. چھوٹی عمر میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا دکھا دی. آئی ہیو بین ٹو نیومرس نمبر آف کنٹریز. میں US گیا, UK گیا, فرانس میں گیا ہوں, یورپ گھوما, مڈل ایسٹ میں گیا ہوں, اب آسٹریلیا گیا ہوں, نیوزی لینڈ گیا ہوں, تھائی لینڈ گیا ہوں, مڈل ایسٹ سارا جو ہے, سعودی عربیہ, دبئی ایکسیٹرا جو ہے, ٹرکی شرکی, یہ سارے ملک جو ہے گھوما ہوں اور بار بار گھوما ہوں. تو چھوٹی سی عمر میں آپ کی نا جو امیجنیشن ہوتی ہے نا, وائلڈ امیجنیشن, گڈ امیجنیشن, ٹریولنگ کرنی ہے, دنیا دیکھنی ہے, صحرا دیکھے ہیں, سمندر دیکھے ہیں, پہاڑ دیکھے ہیں, دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز جو ہیں ان میں سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں. آئی مین
کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں, سمپوزیمز اٹینڈ کی ہیں. آئی واز ان کیمبرج یونیورسٹی فار اباؤٹ 15-16 days as a secretariat member of this symposium called the Symposium on International Economic Crimes, Jesus College University of Cambridge mein. And I was able to interact with chief justices of Supreme Court of 100 countries, all the intelligence agencies in the world, diplomats, Interpol, Europol, Eurojust, different ambassadors, diplomats, پوری دنیا کے لیکچرارز آئے اکنامک کرائم پہ بیسکلی ایسا ہوتا ہے. So I was sitting there and there is a Jesus کالج میں ایک ہال ہے that is called Greater Hall. So وہاں پہ آپ جو ہے وہ صبح بریک فاسٹ لنچ ڈنر جو ہوتے ہیں, تو سیٹنگ پلان باقاعدہ جو بنتا ہے کہ جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ 1200 ڈیلیگیٹس ہیں, کس کس ٹیبل پہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں, تو جو سمپوزیم ممبرز ہیں سیکریٹریٹ وہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں. تو ایز اے ممبر جو ہے ہمارے پاس اتنا سا پریویلیج ہوتا تھا جس میں ہم یہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو پلان کر لیتے تھے, آج میں نے اس ٹیبل پہ فلاں کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور وہ سارے بچے جو ہے 30-40 ممالک سے جو ہے بچے آئے ہوئے ہیں, 60-70 بچے سلیکٹ ہوئے ہوئے تھے. سو آئی واز ایبل ٹو پک اینڈ چوز کہ میں نے زندگی میں آج میں 16 دن کے لیے ہوں تو 16 ملٹیپلائی بائی 3 کر لیں تو ایزیلی 48 ٹائمس جو ہے وہ آپ کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ 48 ڈفرینٹ یا ایٹ لیسٹ 48 نہیں تو آپ 96 لوگوں کے ساتھ پلیس کر سکتے ہیں, بیکاز ایک ٹیبل پہ 6 لوگ ہیں. تو آئی یوز ٹو سم ٹائم پارٹیسپیٹ ان اے سٹنگ پلان کہ اپنے آپ کو پلیس کر لینا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ویریس نمبر آف بیک گراؤنڈس کے جو تمام لوگ ہیں نا ان سب کے ساتھ جو سا ہے میں نے بیٹھ کے اکیڈیمک اور پریکٹیکل ایکسپوجر جو سا وہ لیا ہے. تو اب آ کے نا یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ سوشل ایکسپوجر کے لیے, لرننگ ایکسپوجر کے لیے تو آپ کو ایک ارج رہتی ہے اور رہنی چاہیے, بالکل کسی بھی قسم کی آپ نے ایجوکیشن لینی ہے. لیکن پھر یہ آپ نے جو بات کی ہے, مطلب آج اگر آپ مجھ سے پوچھیں یار دنیا میں آپ کتنی ٹریولنگ ایسا کرنی ہے, تو میں کہوں گا اچھا یار ٹریولنگ کرنے کا مجھے شوق تو رہ گیا لیکن ارج نہیں رہ گئی. نہیں میں نے جانا ہے, وہ جو طلب اور ایک نہیں میں نے جانا ہے, میں نے یہ دیکھنا ہے, میں نے وہ کھانا ہے, میں نے یہ پینا ہے, اٹس اوور, اٹس ناٹ دیئر. آپ نے پیس آف مائنڈ کے لیے ہو سکتا ہے آپ چلے جائیں. پیس آف مائنڈ یہ ہے کہ یار اچھا میں جو ایک روٹین ہے نا, ایک ہیومن بینگ ہے نا, ایک کیپیسٹی ہے. اگر آپ ایک ہی جگہ پہ اپنے دماغ پر اور جسم پر اور نفسیات پر بوجھ ڈال لیں گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ کولیپس کر جائے گی. سو یو نیڈ اے ریسٹ. اس پرپز کے لیے یا اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں. بٹ اگر آج مجھے یہ کہا جائے نا, مطلب انٹرنیشنل کنٹریز کے 5 ایئرز ویزاز پڑے ہیں لیکن میں 2 سال بعد جا رہا ہوں, 1 سال بعد جا رہا ہوں. بھائی اتنا شوق ہے تو ہر 2 مہینے بعد جا کے 7 دن یا 8 دن چکر لگا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں جتنی بھی ڈیزائرز ہیں وہ گریجولی اوور ہو جاتی ہیں, اتنی تھرسٹ نہیں رہتی. وہ اس لیے نہیں رہتی بیکاز اٹ ڈپینڈز ہو یو آر, کون ہے آپ, کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی کا لاجیکل اینڈ کیا ہے, کیا سوچا ہوا ہے آپ نے. آپ کی نا ایک اردو پوائنٹ پہ بھی آپ کا جو انٹرویو ہے اس پہ بڑی زبردست ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی آخری خواہش ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں فار دا مسلمز. تو آپ کے دماغ میں کیا پلان ہے کنٹریبیوشن کا؟ دیکھیں اسلامک جو سا وہ پرنسپل ہے, اسلامک جو سا آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ حقوق اللہ جو سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, حقوق العباد جو سے ہیں نا اس کا درجہ بہت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ہماری پوری مسلم ورلڈ اور ہمارا جو کنٹری ہے نا وہ کرائسس میں رہتا ہے, اور میں ہمیشہ جو سا یہ دیکھتا ہوں کہ اگر اس میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے نا اس ملک میں, جب یہ ہر بار ہر کرائسس سے جو سا نکل جاتا ہے تو اس میں نا یہ جو اینگل ہے نا, یہ ویلفیئر کا جو کانسیپٹ ہے یہ پرائیویٹ لیول پہ نا بہت زیادہ ہے. مسلمان جو ہیں وہ چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں, پاکستانی بہت چیریٹی کرتے ہیں, اور بے شمار ایسے ہیں جو کہ آرگنائزیشنس کے تھرو کرتے ہیں, یعنی کہ اسٹرکچرل وے میں کرتے ہیں. فاؤنڈیشنز, ٹرسٹ, این پی اوز, این جی اوز, ان کے تھرو جو سا کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہیں جو کہ خاموشی سے کرتے ہیں, مطلب اس کی فرسٹ ڈگری ہے کہ ایک ہاتھ سے 2 دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے. تو اگر ہم جو سے وہ دیکھیں نا تو میں نے اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کی ہے, اللہ مطلب جانے سے پہلے جو ہے نا آخری خواہش ہے یہ زندگی کی, مطلب میں کہہ رہا ہوں نا دینی خواہشیں, مطلب یہ بہت بڑی خواہشیں ہیں. ایک یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ جو سا ہے وہ مدینے میں جان لے لے اور آپ جنت البقیع میں جو سا ہے وہ آپ مدفون ہو, تو یہ تو اسلامک ہے. بالکل. لیکن دنیاوی طور پر یہ ہے کہ جانے سے پہلے جو سا ہے اتنا اچھا کام کر جائیں. لک ایٹ دا ایگزامپل آف عبدالستار ایدھی, look at the example of so many good people جو اس دنیا میں انسانیت کے لیے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں.
تو میرا خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور اسلامی دنیا جو ہے نا اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے نا مطلب اس کی جو فیس ویلیو ہے اور اس کی جو ایکچوئل ویلیو ہے نا اس کو گریجویٹ کرنے کے لیے کوئی بھی شکل ہو, کوئی بھی اس کی صورت ہو, اللہ جو ہے کوئی ایسی موقع جو ہے وہ دے دے کہ جس میں میسو اور گرینڈ لیول پہ نا, بہت گرینڈیور اسکیل پہ جو ہے نا وہ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہو جائے سب کی, اور ایسا کوئی کام ہو جائے جو بھی ہو جائے کہ اللہ جو ہے نا وہ اللہ لے لے مجھ سے کوئی کام. مجھے نہیں پتا وہ کب لینا ہے, کیسے لینا ہے, کیوں لینا ہے, لیکن میں بار بار ہمیشہ جو یہ کہتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ ضرور کام لے گا. دعا سن لی, ابھی جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کر رہے میں بھی ہیں, یہ کہہ اللہ رہا آپ سے ہوں, کام لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہا ہے. ماشاءاللہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا, آپ کافی دیر کے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور انشاءاللہ ہم آپ کو بلاتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینکس اے لاٹ. آئی تھنک کافی لوگوں کو فائدہ ہوا. بالکل سیف اللہ بھائی, ماشاءاللہ, مجھے تو کم از کم بہت اچھا لگا. بہت شکریہ.